الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہ صبح سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، اپنے رب کی حمد بیان کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر اللہ پاک سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اے کاش کے مدنی چینل کے ناظرین ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کریں تو قرآن پاک کی تلاوت بھی کی جائے، اللہ پاک کی حمد بھی بیان کی جائے، درود پاک پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ سے پھر استغفار کی جائے، اللہ پاک کی بارگاہ سے مغفرت طلب کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیارا ارشاد ہے کہ پھر اس نے اب بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ہر روز درود پاک پڑھیں گے، محبت اور عقیدت سے درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، پھر اس واقعہ سے اخذ کیا ہوتا ہے اسی پر آج کا انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہوگا، اسی پر ہم انشاءاللہ مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ ایک گاؤں میں ایک مرتبہ پنچایت لگی ہوئی ہے۔ اچھا، پنچایت کس بات کی ہے؟ پورا گاؤں جمع ہے، بڑے بڑے افراد بیٹھے ہیں، چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے وہاں پر جمع ہیں۔ پنچایت لگی ہے کہ ایک آدمی کی بھینس چوری ہو گئی ہے، وہ تلاش کرنے پر ہیں کہ کس کے پاس ہے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وہاں پر اسکول کے ایک ماسٹر صاحب بھی موجود تھے، بڑے عزت والے، بڑے شریف آدمی۔ یہاں تک کہ ایک دیہات کا رہنے والا وہ دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس پوری پنچایت کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب پورے لوگ، پوری جو پنچایت ہے اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور کہتی ہے، ہاں کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ کہا کہ وہ جو گائے ہے، بھینس ہے، وہ ماسٹر صاحب کے باڑ میں ہے، یعنی ان کے ہاں جو ایک ڈیرا ہے، باڑ ہے، وہاں پر وہ میں نے دیکھ لی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی ماسٹر صاحب نے سنا تو ماسٹر صاحب تو سکتے میں رہ گئے، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، اب کوئی ہمت بھی نہ کر سکے کہ ماسٹر صاحب کی بڑی پورے گاؤں میں بڑی عزت ہے۔ اچھا، لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال اٹھا اور آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے لوگ کھسکتے گئے، چلتے گئے اور چلتے بنے۔ اب ماسٹر صاحب تو سکتے کی حالت میں، میرے ساتھ ہوا کیا ہے؟ اچھا، کچھ ہی دیر گزری تو وہی شخص دوبارہ آیا، آ کر ماسٹر صاحب کے پاؤں میں گر گیا اور ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، حضور مجھے معاف کر دیں، وہ آپ کی باڑ میں نہیں تھی، بلکہ آپ کے باڑ کے ساتھ جو دوسری باڑ تھی وہاں پر تھی۔ اب ماسٹر صاحب جب سکتے سے تھوڑا باہر آئے تو آپ نے ایک ہی جملہ کہا، اب اگر تم ایک ایک دروازہ بھی جا کے دستک دے دو اور ان سے جا کر کہہ دو کہ میں نے جھوٹ بولا ہے یا میں نے الزام لگایا ہے، باڑ میں ماسٹر صاحب کی باڑ میں نہیں تھا، دوسری باڑ میں تھا، لیکن لوگوں کی نظروں میں تو میں چور بن گیا۔ ہائے ہائے، یہ ایک جملہ، ایک غلطی، کسی پر الزام لگا دینا سامنے والے کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا رہے گا الزام تراشی۔ الزام تراشی کے حوالے سے اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں، پھر معاشرے میں اس الزام تراشی کے بڑھتے ہوئے نقصانات کیا ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کیا کیا نقصانات ہیں، انشاءاللہ بہت کچھ آج کے اس پروگرام میں سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کو مکمل دیکھنے کی نیت کیجیے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ لیکن ایک ریکویسٹ میں ضرور کروں گا کہ جب پروگرام دیکھیں اور جب ہم یہاں سے اٹھیں، یعنی پروگرام سے سوئچ ہوں، تو پھر اس وقت ایک یہ ہمارا ذہن بن چکا ہو، آج سے پہلے اگر کسی پر الزام لگایا اس سے جا کر بھی معافی مانگنی ہے،
جو معافی مانگنے کی پوری شرائط ہے یہ بھی کرنی ہے، اور آئندہ کے لیے عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو، میری ذات سے کسی کو انشاءاللہ یہ تکلیف نہیں پہنچے گی، میں اپنی ذات سے کسی کو کوئی بھی تکلیف نہیں دوں گا، اور الزام تراشی جیسی بری صفت اور برا جو الزام اور بری عادت، اس سے انشاءاللہ میں اپنے آپ کو بچا لوں گا، اور یہ بہت بڑی تکلیف ہے جو دوسروں کو دی جاتی ہے، اس سے انشاءاللہ ہم دوسروں کو بچائیں گے۔ اسلاف کے انداز بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، بہت کچھ آج سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا۔ آپ اس ٹاپک پر کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو فیس بک اور یوٹیوب کے اگر ناظرین ہیں تو کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے کمنٹس کو بھی ضرور لیا جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں آگے، اپنے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھیں گے، ہم پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہم شامل کریں گے، کلام بھی شامل کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو نعت خواں ہوں گے، بڑے پیارے نعت خواں ہیں، عاشقان رسول اکثر میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں، آج انشاءاللہ ہم ان سے نعت بھی سنیں گے۔ میں دعوت دوں گا، ہمارے آصف اتاری انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں آصف بھائی کو۔ قاری ظہور شاہ صاحب سے ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ قاسم بھائی کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں جی سب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ جی آیا ماشاءاللہ۔ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک ہے، مرحبا۔ آئیے قاسم بھائی، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی، لوگوں کو ہدایت دیتی، اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں، ورنہ کوئی اور نہ ہی کوئی نیا نبی دنیا میں تشریف لانے والا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے گزشتہ کتابوں کی تصدیق کی ہے، بعد میں آنے والی کسی کتاب کا تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس کی بشارت دی، جبکہ قرآن پاک کو چونکہ تورات و انجیل کے بعد آنا تھا، اس لیے ان کتابوں میں قرآن پاک کے آنے کی، قرآن پاک کی بشارت پہلے سے دے دی گئی۔ یہی مفہوم قرآن پاک کی دیگر آیات میں بھی موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پہلی کتابوں پر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل ہوئیں۔ البتہ
ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ان پر عمل درست نہیں ہے، مگر پھر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس قبلہ تھا، لہٰذا اس پر ایمان لانا تو ضروری ہے، مگر عمل میں نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا۔ نیز یہ بھی یاد رکھی کہ قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل فرمایا ان سب پر اجمالاً ایمان لانا یہ فرض عین ہے، یعنی یہ اعتقاد رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر کتابیں نازل فرمائی ہیں اور ان میں جو کچھ بیان فرمایا سب حق ہے۔ قرآن کریم پر یوں ایمان لانا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے، جو قرآن موجود ہے، اس کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور برحق ہے۔ بقیہ تفصیلاً جاننا یہ فرض کفایہ ہے، لہٰذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا یہ فرض نہیں، جبکہ علماء موجود ہوں جنہیں یہ علم حاصل کر لیا گیا ہو۔ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کلام سنتے ہیں۔ جی آصف بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہی، صلو علیہ وآلہ۔
شیخ طریقت امیر سنت کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام ہے، شب معراج کے حوالے سے ہے، مبارک مہینہ جاری و ساری ہے، ثواب کی نیت سے انشاءاللہ شامل رہیں، اللہ اس کلام کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی ماشاء اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی ماشاء اللہ، اے صف آرا سب حور و ملک، اے صف آرا سب حور و ملک، اور غلمان خلد سجاتے، اور غلمان خلد سجاتے، دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، 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 ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، وہ کیسا حسین منظر ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا، جب دولہا بالا سرور ہو، جب دولہا بالا سرور ہو، جب دولہا بالا سرور ہو، جب دولہا بالا سرور ہوگا، وہ شاق تصور کر کر کے، او شاق تصور کر کر کے، بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی ماشاء اللہ، معراج نبی سبحان اللہ، معراج نبی ماشاء اللہ، معراج نبی سبحان 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 اللہ، اقصا میں سواری جب پہنچ، اقصا میں سواری جب پہنچ، جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر، جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر، جبریل نے بڑھ کر کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، سلطان جہاں
فرماتے ہیں سلطان جہاں فرماتے ہیں معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی ماشاء اللہ معراج نبی ماشاء اللہ معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی ماشاء اللہ معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے پھر حشر میں کیسے بھولیں پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی امید پہ ہم دل اپنے گزارے جاتے ہیں دل اپنے گزارے جاتے ہیں دل اپنے گزارے جاتے ہیں اپنے گزارے جاتے ہیں مہمان خدا کے آتے مہمان خدا کے آتے معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی ماشاء اللہ معراج نبی ماشاء اللہ معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی سبحان اللہ معراج نبی ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ آصف میں چاہوں گا ایک دو شعر آپ نے اور ایک کلام کے سنانے ہیں۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بڑی مطلب دل کی تمنا ہو رہی ہے کہ آپ یہ کلام بھی سنا دیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا آسیوں کو در تمہارا مل گیا کمی ہو نہیں سکتا طلب میں ہم نے تیری کمی دیکھی فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ہاں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے وہ کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے جبھی تو کہتے ہیں آسیوں کو در تمہارا مل گیا ہم آسیوں کو در تمہارا مل گیا یوں بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا بے ٹھکانوں کو ٹھکانا مل گیا ان کے در نے سب سے مستغنی کیا مستغنی کیا ان کے در نے سب سے مستغنی کیا بے طلب بے خواہش اتنا ہے گیا کون لب کھولتا ہے در یار پر بے طلب مل رہا ہے در یار پر بے طلب مل رہا ہے در یار پر
پر کون لب کھولتا ہے، در یار پر بے طلب مل رہا ہے، در یار پر بخش دے گا ہر خطا میری خدا، تم ذرا لب کو ہلا دو یا رسول سیوں کو تمہارا مل گیا، سیوں کو تمہارا کیا بات ہے آصف بھائی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے ماشاءاللہ، اور قصیدہ معراج بھی سنائے۔ اور یہ کل میں نا یہ پروگرام کے بعد نا گنگنا رہا تھا، یہ ساتھ ویسے ہی پڑھ رہا تھا، تو کل ہی میرا ذہن بنا کہ آصف بھائی سے یہ ریکویسٹ کروں گا، اور پھر میں نے دانش بھائی سے کہا کہ آپ سے رابطہ کر کے آپ کو کہہ دیں، لیکن وہ پھر بتا رہے تھے کہ میرے بھی ذہن میں نہیں رہا کلام کون سا تھا۔ بہرحال چلیں، ابھی آپ نے سنا دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا ذکر ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کرم نوازیوں کا ذکر ہو، حضور کی عطاؤں کی بات ہو، وہاں پر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، حضور کی نوازشات، حضور کی کرم نوازیاں، حضور کی عطائیں، حضور کا جو خیرات بانٹنا ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور پھر فرمایا نا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کمال، وہ رفعت، وہ منزلت، وہ شان، وہ شوکت، وہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں، وہ خزانوں کی کنجیاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں رکھی ہیں کہ پھر کسی اور کے ہاتھ میں اتنے خزانے کہاں ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ایک دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرنا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا، یوں کہیں کہ یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ کار چلا آ رہا ہے، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے خالی لٹا دیا جائے گا، نہیں، یہ تو تصور بھی کوئی نہ کرے، اس تصور سے کوئی استغاثہ نہ کرے وہاں سے خالی لوٹائیں گے، نہیں، وہاں سے عطا ہی عطا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی چوکھٹ پہ آنے والا جو سائل ہے، منگتا ہے، بھکاری ہے، اسے جھڑکنا نہیں ہے، بلکہ انہیں تو عطا کرنا ہے نا۔ آپ پھر دیکھیں صحابہ کرام نے کیا کچھ مانگا ہے، جو مانگا صحابہ کرام نے نا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ ہائے ہائے، کسی کو جنت میں اپنی رفاقت عطا فرما رہے ہیں، کسی کو جنت عطا فرما رہے ہیں، کسی کی ٹوٹی جو ہڈیاں ہیں، پنڈلی ٹوٹی ہو تو وہ عطا کر رہے ہیں، کسی کی آنکھ کا آشوب چشم دور فرما رہے ہیں، یعنی جو کہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ حدیث یاد کرتا ہوں، سنتا ہوں، بھول جاتا ہوں، کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ، یوں کیا، فرمایا چادر میں کچھ اشارہ کیا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے سینے کے ساتھ لگا لے جاؤ۔ فرماتے ہیں پھر وہ دن ہے کہ جو سنا ہے نا پھر کبھی بھولا نہیں ہو، حضور نے ایسا حافظہ عطا کیا، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پر لے کر آیا نا تو حضور علیہ السلام نے اس کی آنکھ کو بھی درست فرمایا۔ یہ سب اللہ کی عطا سے، سب اللہ تعالیٰ کی عطا سے، یہ اختیارات، یہ کمالات، یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ رفعتیں، یہ اللہ پاک نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گن گائیں، ہم پھر کیوں نہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں۔ انشاءاللہ معراج پر تو انشاءاللہ دھوم دھام ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے، معراج کے دولہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ یہاں بھی ہم پروگرام کریں گے، مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، دیگر پروگرامز بھی انشاءاللہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین یقین کریں، کبھی اپنا محاسبہ بھی کریں، اپنے دل سے بات کریں، اور اللہ پاک سے نا یہ دعا کیا کریں، یا اللہ محبوب کی نا سچی محبت عطا کر دے، حضور کا سچا عشق عطا کر دے، بس حضور کے عشق میں مچلنے والا دل ہو نا، کیا مبارک دل ہے وہ۔ کبھی سوچا ہم نے کہ یہ کتنا مبارک دل ہے جو حضور کے عشق میں مچلتا ہے، وہ آنکھ کتنی مبارک ہے کہ جو حضور کی محبت میں بہتی ہے، وہ زبان کتنی مبارک ہے کہ جس زبان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں بیان ہوتی ہیں، وہ کان کتنے مبارک ہیں کہ جن سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سنے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔
میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر، یہ دعا کیا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور پھر اپنے تصورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کیا کریں. انشاءاللہ آپ کا یہ تصور بھی آپ کو مزہ دے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین ہمارا الزام تراشی ہے. انشاءاللہ 9 بجے کے قریب، 9 بجے سے کچھ پہلے یا کچھ بعد یا پورے 9 بجے انشاءاللہ ہم بچوں کے لیے ایک بڑا پیارا سیگمنٹ ہفتہ اور اتوار کو لے کر آتے ہیں. کارٹون کا سیگمنٹ ہوتا ہے انشاءاللہ. آج بھی بچوں کو دکھائیں گے، بچے بھی تیار ہو جائیں، بڑے بھی تیار ہو جائیں. بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. بلکہ آپ بچوں کو کس طرح گائیڈ کریں گے، کیا گائیڈ کریں گے، بعض اوقات ہمارے پاس مواد نہیں ہوتا، ہم بات نہیں کر پاتے ہیں کہ کیا سمجھائیں بچوں کو. تو یہ کچھ کارٹون ہوتے ہیں، یہ دیکھنے کے بعد بھی آپ کچھ نہ کچھ آپ بچوں کو اچھی طرح سے تربیت کر سکیں گے، کچھ سمجھا سکیں گے. تو بڑوں کے لیے مفید ہے اس تناظر میں کہ آپ نے بچوں کی تربیت کریں، اور بچوں کے لیے بھی مفید ہے کہ بچے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں بچے اور بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی چینل پر جو کارٹون چل رہے تھے بہت سارے بچوں نے دعائیں یاد کی. کتنا فیڈ بیک ملا کہ کئی بچوں نے کلمے یاد کر لیے، دعائیں یاد کر لیں، سبحان اللہ، آداب یاد کر لیے، پھر ماں باپ کی فرما برداری کے حوالے سے دیگر بہت کچھ سیکھنے کا بچوں کو موقع ملا. تو پیرنٹس یقین کریں کہ دعائیں دیتے تھے کہ اللہ پاک بھلا کرے دعوت اسلامی والوں کا کہ جنہوں نے یہ کارٹون شروع کیے ہیں، اور یہ اتنا پیارا مواد ہے، اتنا پیارا کچھ ہے، اور بہت کچھ اس میں الحمدللہ بیان ہوتا ہے اور بچوں کے لیے سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آج بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے 9 بجے. آپ ٹاپک پر کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ الزام تراشی آج کا ہمارا ٹاپک ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو آپ ضرور کال کر سکتے ہیں، آپ SMS بھی کر سکتے ہیں، فیس بک، یوٹیوب کے اگر آپ ناظرین ہیں آپ کمنٹس کیجئے. میں ایک اور ریکویسٹ کروں گا آپ سے جو ہر روز بھی کرتا ہوں کہ آپ اس نیکی کی دعوت کو آگے شیئر بھی لازمی کیجئے. انشاءاللہ آپ کی یہ نیکی کی دعوت کسی تک پہنچے گی. یعنی آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں فیس بک کے ناظرین یا یوٹیوب کے ناظرین، آپ کیا کریں گے؟ ایک شیئر کا بٹن دبائیں گے، یہ شیئر ہو جائے گا. تو یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں یہ پروگرام بہت سو تک پہنچ جائے گا. یعنی آپ کی فرینڈ لسٹ میں جتنے افراد ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا. ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کریں گے انشاءاللہ، شاید کہ کسی کا ذہن الزام تراشی والا ہو، اور آپ کا یہ نیکی کی دعوت دینا، آپ کا یہ پروگرام شیئر کر دینا اس کی زندگی میں ایک مثبت انقلاب لے کر آ جائے. وہ توبہ کر لے، اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کر لے، اللہ پاک سے اپنی لو لگا لے، تو سبحان اللہ اس کی زندگی میں ایک مثبت چینج آ جائے گا نا، سبب آپ بنیں گے. اللہ کی رحمت سے امید یقین رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ اس کا اجر بھی آپ کو عطا فرمائے گا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابراہیم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. ابراہیم بھائی، الزام تراشی کیا ہے، اس کی وضاحت بھی فرمائے، اور قرآن اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب، ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا پہلو، ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیمنگ اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی، اور بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی ثبوت کے دوسرے کے اوپر الزام لگا دینا، اور کسی کے اوپر ایسا جرم یعنی اسے مجرم بنانے کے لیے ایک مقدمہ ہی ہے یہ الزام. ویسے تو الزام اور جو جرم کی کیفیت ہے اس کے اندر ثبوت کا فرق ہوتا ہے. یعنی مجرم وہ ہوتا ہے کہ جو تحقیق اور ثبوت کے ساتھ اس نے کوئی جو ہے وہ برائی کی ہو، کوئی نیگیٹو اس نے کوئی عمل کیا ہو. جی. الزام یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، بلکہ صرف ایک بات ہے، اور وہ بسا اوقات بندہ جو ہے وہ اپنی کسی مقصد کی خاطر کرتا ہے، بسا اوقات غلط فہمی ہوتی ہے. تو اس کو اگر ہم اختصار کے ساتھ یوں سمجھنا چاہیں کہ الزام دراصل بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی تحقیق کے کسی بندے کی طرف کسی برائی کا جو ہے وہ منسوب کرنا، اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ کرنا، یہ الزام کہلاتا ہے. جی. اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی الزام لگایا جاتا ہے اور بسا اوقات بڑے بڑے الزام بھی لگائے جاتے ہیں. اچھا، اگر جرم ثابت بھی ہو تو اس میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہر مجرم کو سزا دینے کا اختیار عوام کو نہیں ہوتا، اور یعنی ہر جرم کی تشہیر بھی کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی. وہ اس کے اپنے قیودات ہیں، وہ ایک مکمل موضوع ہے. لیکن فی الوقت اگر ہم الزام تراشی کی بات کریں، بسا اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات، تہمت اور بہتان بھی چونکہ اسی کے اندر آ جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لگائی جا رہی ہوتی ہیں معاشرے کے اندر، اور اس پر کوئی خیال نہیں کیا جاتا. اچھا، اگر اس کی ہم کچھ جو ہے وہ وجوہات کی طرف ہم اگر جائیں کہ یہ کس وجہ سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جاتے ہیں،
تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع کے اندر بھی عرض کیا کہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، یعنی جو الزام لگا رہا ہے اس کو کچھ نظر آیا لیکن اس کو یہ غلط فہمی ہوئی اور وہ غلط فہمی کی بنیاد پر اس نے کوئی بات کر دی، تو اس کو یہ بغیر تحقیق کے بغیر ثبوت کے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بسا اوقات حسد ہوتا ہے پیچھے، حسد، جی، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یوں کہیں کہ حسد کا فیکٹر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے بارے میں، یا بسا اوقات نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ بسا اوقات اداروں کے اندر ایک جگہ پر کام کرنے والے افراد ہوتے ہیں تو وہ آگے بڑھنے کی دوڑ میں اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی دوڑ کے اندر کسی کی عزت پر حملہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آگے والا جو بندہ ہے وہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر کسی ثبوت کے جو بات کر رہا ہے، تو یہ الزام تراشی جو ہمیں دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، وہ کسی بندے کے بارے میں ایسا نیگیٹو کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، اور نیگیٹو کمنٹ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ میں کسی کے بارے میں کوئی بات کرنے جا رہا ہوں تو اس کے پاس میری شرعن دلیل کیا ہے، میرے پاس ثبوت کیا ہے، اور اگر بالفرض کوئی ایسی بات ہے بھی تو کیا شرعن میرے اوپر یہ لازم ہے کہ میں اس کی تشہیر کروں، لوگوں کو بتاتا پھروں۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں، یعنی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے اور کوئی ایویڈنس نہیں ہے، بغیر ثبوت کے بس الزام تراشیاں ہیں۔ ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، فرمایا کہ کان، آنکھ اور دل، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو قیامت کے دن سوال ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کسی مسلمان کے بارے میں آج نیگیٹو کمنٹ کرنا آسان ہے، اس پر الزام لگانا آج بہت آسان ہے، لیکن قیامت کے دن جب رب ذوالجلال جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی اور پروردگار جل وعلا کی بارگاہ میں مطلب بندہ کیا عذر پیش کرے گا، کیا بات کرے گا، تو اس وقت جو ہے یہ سارے دنیاوی مفادات پیچھے رہ جائیں گے، یہ ساری جو اپنے کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو جو ہے وہ کسی کی عزت اچھالنا، یہ ساری چیزیں جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے۔ اگر یہ پیش نظر ہوگا تو پھر بندہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش بھی کرے گا۔ اور میں چند مثالیں شاہ صاحب اس تناظر میں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بسا اوقات بات معمولی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ ایک الزام ہوتا ہے۔ جیسے اسکول کے اندر کوئی کسی نے ٹاپ کیا تو بچے کہتے ہیں کہ ذرا وہ یہ تو ٹیچر کو اس نے جو ہے وہ کچھ پیسے کھلائے ہوں گے، یا کوئی کہتا ہے یار یہ نقل کر کے پاس ہوا ہے۔ اب یہ عام طور پر یہ بولا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ کسی پر نقل کا الزام لگانا یا کسی پر جو ہے وہ ٹیچر کو یا ممتحن کو، ایگزامینر کو پیسے کھلانے کا الزام لگانا، اس کا ثبوت اس کے پاس کیا ہے؟ صرف یہ کہ چونکہ میرے نمبر اچھے نہیں آئے یا میں آگے نہیں بڑھ سکا تو اب پیچھے والے کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنا ہے، دوسروں کے سامنے اسے ڈی گریڈ کرنا ہے۔ اسی طرح گھروں میں بھی یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جناب وہ بچے جو ہے نا، بچے نے کوئی چیز توڑ دی، اب وہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہاں سے کھسک گئے، اور بعد میں جناب کسی نے دیکھا، والدین نے دیکھا یا کسی نے دیکھا کہ جناب یہ نقصان ہو چکا ہے، یہ چیز ٹوٹی ہوئی ہے، تو اب اس کا الزام چھوٹے پر لگا دیا، اب اس کا الزام کسی اور پر لگا دیا کہ اس نے توڑی ہے۔ اب یہ گھروں کے اندر معمول کی چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ جو الزام کسی اور کے اوپر لگانا ہے تو یہ قیامت کے دن تو بچوں کی بھی تربیت لازمی کرنی ہے نا کہ بیٹا قیامت کے دن اللہ پاک پوچھے گا، تو بچوں پر بھی یہ ضروری ہے۔ اسی طرح اداروں میں آپ دیکھیں کہ اداروں میں اگر کوئی کسی کی جو ہے وہ ترقی آپ نے جو شروع میں بات لی نا، مقدمہ میں ہی جو بات فرمائی ہے نا آپ نے کہ حسد، جی، حسد کی وجہ سے بھی لوگ کسی پر الزام لگاتے ہیں، یہ بہت بیسک ہے۔ اگر اسی کو سمجھ لیا جائے نا تو بہت سی مثالیں اس معاشرے میں آ جائیں گی، دوستی میں دیکھ لیں، رشتہ داری میں دیکھ لیں، گھر میں دیکھ لیں، آفس میں دیکھ لیں، اسکول کالج میں دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پر دیکھ لیں، جہاں حسد پایا جائے گا وہاں پر یہ آفت ہے، جہاں حسد پایا جائے گا وہاں پر ایک دوسرے پر الزام تراشی ہے۔ اچھا، ایک تو آپ نے بات کی نا حسد کی، دوسرا ایک جس طرف آپ توجہ دلانا چاہ رہے تھے کہ بغیر تحقیق کے، یعنی جسے ہم سنی سنائی بات کہتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ سنی سنائی بات کسی کی سن لی،
اچھا خود اعتماد نہیں کیا، خود تحقیق نہیں کی، خود ریسرچ نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ آگے بات پھیلا دی، حالانکہ اس کا نقصان کس قدر زیادہ ہو سکتا ہے۔ میں چاہوں گا عدنان بھائی یہ جو آج کل کا یہ معاملہ ہے کہ سنی سنائی بات ہے، کسی سے سنی ہے اور آگے پھیلا دی، کسی سے سنی آگے بڑھا دی، یہ الزام تراشی میں یہ کس حد تک ہے اور اس کے نقصانات پھر کیا کیا ہے؟ اور میں چاہوں گا کہ اسلام یہ جو سنی سنائی بات کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے نا، آپ ابتداً اس پر کچھ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، الزام تراشیوں کے نقصانات اور ان کی تباہ کاریاں یہ معاشرے میں تقریباً دیکھی بھالی ہیں۔ گھر تباہ و برباد ہوتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں الزام تراشیوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر کے اندر یعنی جو پہلے سکون ہے وہ اضطراب کے اندر بدل جاتا ہے، پریشانیوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ الزام تراشی ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں اس کی ابتدا عام طور پر چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتی ہے۔ گھر کے اندر مثال کے طور پر ساس نے اپنی بہو سے کے بارے میں کہا، اس نے تو جو ہے وہ میرے بیٹے پر جادو کیا ہوا ہے۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ عام طور پر یہ باتیں کی جاتی ہیں، وہ جادو بھی کرواتی ہوں گی، لیکن عام طور پر جو بات کہی جاتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے نا یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جس کو کہا جائے کہ یہ جادو کر دیا ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا ہے۔ اسی طرح اگر آپ گھر سے نکل کر بازار میں آئیں، یہ فلاں دکاندار ہے، اس کا کاروبار بہت چل رہا ہے، اس نے میرا کاروبار بند کروا دیا ہے، جادو کروا دیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ آنے والے بندے کو رسپیکٹ دیتا ہے، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ بات کرتا ہے، حسن اخلاق کا پیکر ہے، اور مطلب آؤ بھگت بھی کرتا ہے۔ ایک چیز نہیں ہے اور وہ کہ آپ بیٹھیں میں منگوا کے دیتا ہوں، یہ گاہک بنانے کا ایک طریقہ انداز ہوتا ہے۔ حسن اخلاق اور معاشرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اچھا وہ اس کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور آپ گاہک کو جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ کا پارا ویسے ہی ہائی ہو جاتا ہے، اور کوئی ایسی چیز اس نے مانگ لی۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ خلاف مزاج کوئی بات اگر انہوں نے سن لی ہے، یہ نہیں کہ بندہ خدا آپ کی جو ہے ورتھ ہے، آپ کی جو گڈ ول ہے، اگر تو وہ خراب ہوگی اس سے۔ اس طرح کے کمنٹس آپ کو نہیں کرنے چاہیے، لیکن انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھا یہ اس طرح کی خرابیاں بھی موجود ہیں۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ والے نے میرا کاروبار بند کروا دیا۔ بھائی کاروبار آپ نے خود ہی بندش کروائی ہوئی ہے، جو آپ کا انداز ہے اس نے۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں عام طور پر ہمارے معاشرے میں اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ کسی بندے پر جو ہے وہ بغیر تحقیق کے کوئی بھی بات اس کے سر لگا دینا، اس کے ذمہ لگا دینا کہ اس نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ اور بعض اوقات آدمی خود بھی اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میری بات جو ہے وہ بے سر و پا ہے، لیکن اپنی اندر کی جو ایک حسد کی آگ ہے، بغض ہے، کوئی پوشیدہ لڑائی جھگڑا ہے، یا پہلے کوئی معاملہ ہو گیا تھا، صرف اس انا کی تسکین پانے کے لیے بندہ یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ ساس بہو کو نیچا دکھانے کے لیے، یا وہ جو اپنے تئیں یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اس نے میرے بیٹے پہ قبضہ کر لیا۔ بھئی آپ نے ہی شادی کروا کے قبضہ کروایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں بات بیلنس ہونی چاہیے۔ ماں باپ کے جدا حقوق ہیں، بیوی کے جدا حقوق ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوگا، نگران شورا نے بہت پیاری بات ذکر فرمائی تھی ہفتے کو جب تشریف لائے تھے، تو اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، دیکھیں بعض جگہ جو آخری سوال تھا اس میں بعض اوقات ایسا ہوگا، بعض حقوق ماں باپ کے وہ بچے پر، آپ کے بیٹے پر ہر وقت اس پر واجب ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، ان میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جیسے اولاد کے اور بیوی کو پالنا، اس کے جو حقوق ہیں وہ آپ کی اولاد پر لازم ضروری واجب ہیں ہی ہیں، ہر وقت واجب ہیں۔ بالکل۔ تو بعض معاملات کے اندر آپ کو کیا کرنا پڑے گا، اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، والدین کا دل بڑا ہی ہوتا ہے، انہیں بڑا ہی رکھنا چاہیے۔ یہ جو گھروں کے اندر مطلب اس طرح سے الزام، یہ سارے کا سارا اس کے اندر مختلف چیزیں جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ علم دین سے دوری بھی ہوتی ہے۔ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا کیا ہے۔ اس طرف بھی بندے کی توجہ ہونی چاہیے۔ جب بندے کو الزام تراشی، جو کسی پر الزام لگا رہا ہے، اس کا جو گناہ ہے، اس کی جو سزا ہے آخرت میں، وہ پیش نظر ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن ذہن بنے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ پھر
بعض چیزیں وہ جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر کسی شخص سے کسی عطائی ڈاکٹر کے پاس چلا جائے جو صحیح ڈاکٹر نہیں ہے, اسے انجیکشن لگوا رہے, ایک آدھ مرتبہ یہ آدمی اس طرح کے بندے کے پاس جاتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے. عطائی ڈاکٹر, ہاں جی, عطائی ڈاکٹر کہتے ہیں ایسے لوگوں کو. یہ مختلف مطلب ڈاکٹر ہے نہیں لیکن وہ بنا ہوا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے پاس آدمی ایک یہ معاشرے کی عطا سے بنتا ہے, کیا بنتا ہے؟ وہ لوگوں کی عطا مطلب جاننا شروع ہو گئے تو اس لیے انہیں عطائی کہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس آدمی ایک آدھ مرتبہ ہی جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اور لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ جانے جیسا رہتا نہیں ہے. تو اس لیے پہلی دفعہ بھی سوچ سمجھ کے جائیں. جی. یہ مری سائیڈ ادھر جائیں نا لوگ, تو وہاں ایک بات مشہور ہے کہ یہاں جو ڈرائیور ہے نا وہ ایک ہی بار غلطی کرتا ہے, دوسری دفعہ غلطی کرتے ہیں جیسا وہ رہتا ہی نہیں ہے, تو زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے بعض ویسے بھی لوگوں کا رجحان کچھ اس طرح بنا ہوا ہے کیونکہ برف باری وغیرہ کا سلسلہ ہے, تو احتیاط اور پھر احتیاط. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ پہلی بار بھی سوچ سمجھ کر ہی جانا چاہیے, یعنی کہ مطلب بچ جاؤں گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا, اس نے مثال کے طور پر انجیکشن لگا دیا, کسی غلط لگا دیا, ریئیکشن ہو گیا, تکلیف ہوئی, تو اب دوسرے جو لوگ ہیں نا ان کو چاہیے کہ وہ جو ایک بندے کے ساتھ ہو گیا اس سے عبرت حاصل کریں, اس سے جو درس حاصل کریں کہ خود اس طرح کی غلطی نہ کریں. جی. ہمارے معاشرے میں جو گھر اس طرح کی باتوں سے تباہ ہوتے ہیں, یہ الزام تراشی شاہ صاحب گھروں کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو یوں کہہ لیں مطلب ایک غبن کا الزام لگا, اس نے کروڑوں روپے جو ہے وہ اس نے غبن کر لیے ہیں, کھا گیا ہے. ضروری نہیں کہ یہ اتنا بڑا الزام ہوگا تو ہی یہ الزام ہے. یہ بھی الزام ہے کہ آپ نے کہا اس نے جو ہے وہ یہ کر دیا, جادو کر دیا, فلاں کر دیا, ہمارا جو ہے وہ کاروبار بند کروا دیا, یہ بھی الزام ہی ہے اگر آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور عام طور پر یہ بات برائے بات جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے یا اپنے بعض مذموم مقاصد ہوتے ہیں. لیکن اصل جب آپ کے سامنے کوئی دیکھیں, جیسے آپ جو بات فرما رہے ہیں نا, گھر ٹوٹنے کا ایک سبب جب شور سنے گا, ماں کی بات سنے گا یا بیوی کی بات سنے گا تو ہی کچھ ری ایکشن دے گا نا. ماں کی طرف اگر اس نے معاذ اللہ کچھ برا بولتا ہے تو بھی نقصان ہے, بیوی کے ساتھ اگر برا انجام کرتا ہے, برا بولتا ہے, گالیاں بکتا ہے یا اسے سزا دیتا ہے تو بھی. لیکن یہ جب سن رہا ہے, اچھا یہ صرف ادھر کی بات نہیں, گھر کی بات نہیں کر, آپ اسکول کالج میں چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, آفیسز میں چلے جائیں, جب آپ سن رہے ہیں, یہ سنی سنائی بات ہے نا. اب اس صورت میں ایسے فرد کا کیا کام بنتا ہے, حق کیا بنتا ہے کہ کرے کیا؟ جب اس کے پاس پہنچ گئی, کان میں پہلے بات ٹکرا گئی ہے, جس کی بات ٹکرائی ہے وہ اپنے مظلومیت کا اظہار کر دیا. اب چاہے وہ ظالم ہے نہیں ہے, کیا نہیں ہے, مظلوم ہے نہیں ہے, لیکن اس نے ری ایکشن تو دینا شروع کر دینا. شاہ صاحب یہاں جو ہے نا وہ سننے کے بعد کنڈیشنز مختلف ہوتی ہیں. جی. سامنے اگر والدین ہیں تو اب معاملہ جدا ہوگا. جی. اور اگر کوئی اور فرد ہے معاشرے کا تو پھر معاملہ جدا ہوگا. سمجھدار آدمی تو والدین بھی سامنے آئیں گے نا, کرے کیا؟ یہ سارے کا سارا معاملہ لا علمی بے علمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جی. یعنی سنا کر وہ حدیث پاک میں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, سنی بات کو آگے جو ہے وہ کر دے. اور عام طور پر یہ باتیں اسی طرح جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں معاشرے کے اندر, اس طرح کی باتیں. اچھا یہ اور پھر اسی طرح جو زیورات کی چوری کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ بھی گھروں میں بہت ہوتا ہے. اچھا. اس نے بڑی بہو نے چھوٹی بہو کا زیور چرا لیا ہے, وہ کہتی ہے نہیں یہ میری جو ہے نند جو ہے نا اس نے چرایا ہے, وہ اس نے, یہ چھوٹی موٹی مطلب عام طور پر گھروں میں اس طرح کا معاملہ ہوتا رہتا ہے. لیکن سونے کی چوری تو پھر سونے کی چوری ہوتی ہے نا جی. تو وہ اس طرح کی باتیں بھی یوں بھی بغیر کسی وجہ کے الزامات لگنا شروع ہو جاتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, ایک آدمی نے تو یہ بات کہہ دی اور اب کیا ہے, نہ ثبوت ہے نہ اور کچھ ہے. میں نے دیکھا تھا یہ اس کمرے سے نکل رہی تھی, اس میں زیور رکھا ہوا تھا. بھائی 1700 مرتبہ آپ بھی تو نکلے اس سے. اگر یہ اللہ کی بندی چلی گئی تو یہ چور ہے اور آپ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہیں. اتنا ہی ثبوت ہے اور اس کے ذمہ لگا دیا کہ اب کیا ہے, ہماری ان سے بنتی نہیں ہے, یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, قطع تعلقی کر لیا, گھر تباہ و برباد ہو گیا. مطلب بہن بھائیوں کا آپس میں یا دیگر جو رشتہ دار ہیں عزیز و اقارب مرنا جینا ختم کر دیں گے. بھئی مسئلہ یہ ہے, ایک بات سامنے آئی ہے, اب کوئی دین شریعت کی بات, ہم مسلمان ہیں, وہ بھی تو اس کی طرف بھی تو توجہ ہونی چاہیے نا, تحقیق کریں نا, تحقیق کریں کہ یہ بات کہاں تک درست ہے.
اور اس معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے چور خود چور مچا رہا ہوتا ہے، چور 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 چور، تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو چور بنانا شروع کر دیں، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے دین اور شریعت کی جو بات ہے نا اس کو سب سے پہلے ہم یہاں قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ میں پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو۔ یہ ہے اللہ کا قرآن۔ یہ جو ابھی عدنان بھی بات کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ کرنا کیا ہم نے کرنا یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس، اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے دو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ بہت مرتبہ عدنان بھائی ایسا ہی ہوتا ہے، بندہ بعد میں پچھتاتا رہتا ہے میں نے یہ کیوں کیا۔ والدین کی طرف سے جب کوئی آیا تو بیوی پر ظلم کیا، ٹھیک ہے نا، بعد میں پتہ چلا کہ بات غلط تھی، تب شرمندہ، اچھا بیوی نے کچھ کہہ دیا، یہ گھر کی بات کر رہا ہوں، تو پھر بھی شرمندگی، اچھا دوست کسی غیر نے آپ کے قریبی دوست کے بارے میں بتا دیا، تبھی بعد میں شرمندگی ہوتی رہتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ صرف ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جس نے پہلے آ کے آپ کے کان میں مقدمہ اپنا ڈال دیا نا، اپنی بات کر دی ہے، آپ دل ویسے ہی پسیج جائے گا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اچھا پھر اس کی ٹو میں پڑ جائیں گے، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اللہ کا قرآن کتنے پیارے انداز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، کوئی بھی آئے نا پہلے تحقیق کر لو، تحقیق کر لو، کہیں بعد میں تمہیں شرمندگی نہ ہو اور پھر انجانے میں کسی کو تکلیف نہ دے بیٹھو۔ یہ بھی کتنا بڑا ایک معاملہ ہے، اس پر بھی اگر غور کر لیا جائے نا کہ آپ نے تو کسی پر الزام لگا دیا، نادانی میں انجانے میں کچھ بھی کر کے آپ نے جو قدم اٹھایا نا، آپ کو خبر ہے کہ آپ نے کسی کا گھر توڑوا دیا، آپ کا یہ عمل آپ کا ہی گھر برباد کر دے گا، آپ کے بچوں کی زندگی برباد کر دے گا، آپ کو ایک اچھے دوست سے محروم کر دے گا، آپ کو آپ کی نوکری سے نکلوا دے گا، آپ کو آپ کے ادارے سے نکلوا دے گا، یعنی کہ کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جب آپ یوں اس طرف قدم بڑھائیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو جب بھی کوئی معاملہ ہو تو ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے، شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو سامنے رکھنا ہے، اور شریعت مطہرہ ہماری اس انداز میں رہنمائی کرتی ہے۔ قاسم بھائی، الزام تراشی نا مسلمانوں کو تکلیف تو دیتی ہے، بہت بڑی تکلیف دیتی ہے، کہ یعنی کسی پر الزام لگے نا، میں نے جیسے انٹرو میں بھی ایک واقعہ سنایا کہ ماسٹر صاحب پر الزام لگا تو انہوں نے بعد میں اس دیہاتی نے آ کر ہاتھ پاؤں جوڑے کہ حضور غلطی ہوگی، وہ آپ کی باڑ میں بحث نہیں تھی، وہ دوسرے والے کی تھی۔ انہوں نے کیا جملہ کہا کہ اگر اب تم سارے گھروں میں بھی جا کر نا یہ کہتے پھرو کہ ماسٹر صاحب کی باڑ میں نہیں تھی، بحث دوسری والی میں تھے، لوگوں کے ذہنوں میں پڑ چکا کہ ماسٹر صاحب چور ہیں، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ تو یہ الزام تراشی، اسے تکلیف پہنچتی ہے۔ میں چاہوں گا کہ یہ تکلیف اس انداز میں دینے والے افراد ہیں، قرآن شریعت مطالعہ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً کسی بھی مسلمان پر الزام تراشی کرنا یہ گناہ ہے، اور اس سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن و سنت میں اس کی تعلیمات دی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کی وعید بیان کی قرآن کے اندر، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک احادیث مبارکہ بھی اس پر دال ہے، یعنی اس کی وعید پر دلالت کرتی ہیں کہ جو لوگ الزام تراشی کرتے ہیں۔ جی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بغیر کچھ کیے ستاتے ہیں، انہوں نے الزام تراشی اور گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، اس کی تفسیر مداری کے اندر اس آیت کی جو تفسیر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ جس سے ان کو اذیت پہنچتی ہے، حالانکہ انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا کہ جس کے سبب انہیں اذیت پہنچائی جائے، تو ایسے لوگ الزام تراشی کی سزا کے بھی مستحق ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا، یہ الزام تراشی لگا کر جو گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں اس کے سبب وہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام نے حقوق بیان کیے ہیں، اور اسلام نے مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے یہ حقوق بیان کی، یہ حق دیا ہے کہ کوئی بھی مسلمان مرد اور عورت کو ناحق اذیت نہ دے۔ جی،
یہاں پر میں آپ کے سامنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک 3 احادیثیں رکھوں گا کہ جس کے اندر کسی مسلمان پر الزام تراشی اور اس کو تکلیف دینے کی جو وعید ہے وہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تدع الناس من شر فإنها صدقۃ، کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، بے شک یہ ایک صدقہ ہے جو تم اپنے نفس پر کیا کرو گے یا اپنے نفس پر کرو۔ جبکہ جو دوسری حدیث پاک ہے مسند احمد بن حنبل کی، اس کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مومن کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے ایمان والے اپنی جانوں اور مالوں کو محفوظ سمجھے۔ اور مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ ہے جو گناہ کو ترک کرے اور پھر اس سے بچے بھی۔ اور جو الموجم الاوسط کی حدیث پاک ہے اس کے اندر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی گویا کہ اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی۔ یعنی معاذ اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دے گا بالآخر وہ عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ تو یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت بھی کہ جس کے اندر یہ وعید بیان ہی ہوئی کہ جو مسلمان مرد اور عورتوں پر الزام تراشی کرتے ہیں وہ ایک گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں۔ اسی طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہے یہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو کسی مسلمان پر الزام تراشی کرے یا ناحق اذیت دے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دے گا، اور جس نے حضور کو اذیت دی گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت دی، اور جس نے اللہ کو اذیت دی تو بالآخر اس کا انجام یہ ہوگا کہ وہ عذاب کے اندر گرفتار ہوگا۔ تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی برائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کرے کہ کوئی کسی پر الزام نہ لگائے۔ یعنی کہ یہ کتنا بڑا وہ ظلم ہے کسی پر الزام لگانا، اور پھر اس تکلیف سے جو دو چار ہوتا ہے نا، کبھی آپ اسی کا تصور باندھ لیں۔ مدنی چینل کے ناظرین یقین کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس پر کیا گزر رہی ہوگی جس پر الزام لگ رہا ہے، اور اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کا کوئی قصور بھی نہیں ہے، اور وہ مجرم ٹھہرا ہوا ہے اور اس پر ظلم ہو رہے ہیں، اور یعنی ظالم بھی وہی ہے، مجرم بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے کہ جس پر الزام لگا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہماری ذات سے کسی مسلمان کو ایسی تکلیف، اور جو بھی قاسم بھائی نے ایک روایت سنائی ہے کہ یہ کتنی ڈرا دینے والی حدیث مبارکہ ہے کہ جو کسی مسلمان کو تکلیف دے اس نے مجھ محمد کو تکلیف دی۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو تکلیف دے رہا ہے وہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے قرآن پاک میں واضح بیان ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا اللہ پاک نے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ تو اپنی آخرت کو ہم نے برباد نہیں کرنا۔ یہ بسا اوقات ہوتا تو یہ ہے کہ دل کی تسکین ہو رہی ہوتی ہے، بندے کو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، سکون مل رہا ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑی دیر کی لذت، تھوڑی دیر کا سکون ہے، یہ بظاہر سکون ہے، اسے سکون کا نام بھی نہ دیا جائے، بظاہر سکون ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے نا بہت بھیانک ہے۔ دنیا میں بھی اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، آخرت میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں، اور ذاتی طور پر بھی یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج اگر کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کیسے بچ سکیں گے؟ اللہ نہ کرے کہ کوئی اس آفت میں گرفتار ہو، اس مصیبت میں گرفتار ہو، اگر کسی پر الزام لگایا ہوا ہے نا آج تک، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی سچی توبہ کریں، پکی توبہ کریں، اور پھر جس پر الزام لگائے لوگوں کے سامنے واضح کریں کہ یہ میری طرف سے الزام تھا، یہ جھوٹ تھا، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، اور اس سے بھی معافی مانگے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک اپنے حق تو معاف فرما دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ جبھی معاف ہوں گے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا۔
کریں گے کیا اس وقت؟ قبر کی تاریکی کو یاد رکھیں، قبر کی تنہائی کو یاد رکھیں، پھر حشر کا میدان ذہن میں لائیں، پھر جہنم کو سامنے لے کر آئیں کہ ہوگا وہاں پر کیا، ہمیں کون بچائے گا اللہ پاک کے پھر عذاب سے۔ تو آج اس دنیا میں رہ کر ہم نے اپنی آخرت کو، اپنی عاقبت کو سنوارنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ 9 بجے کے قریب انشاءاللہ ہم کارٹون دکھائیں گے بچوں کو، آئیے کارٹون دیکھتے ہیں۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، روبوٹس کے کام اور لائٹس ہے خوب، انٹیلیجنٹ ہے لائک ہے خوب، کام ہمارے آسان بناتے، پیتے ہیں نا یہ کچھ کھاتے۔ واہ بھائی، بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ۔ پیارے بچوں، آج ہمارا اسکول بن گیا ہے ایک جدید ٹیکنالوجی کا میلہ۔ یہاں علم، ایجادات اور کریٹیوٹی کا رنگ ہے، اور آج میرے ساتھ ہے میرا خاص دوست جیزی۔ دوستو، آج میں آپ سب کو اپنی سپر پاورز کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیا آپ سب تیار ہیں؟ جی تیار ہیں۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، روبوٹس کے کام اور لائٹس ہے خوب، انٹیلیجنٹ ہے لائک ہے خوب، کام ہمارے آسان بناتے، پیتے ہیں نا یہ کچھ کھاتے۔ یہ الیکٹرانک پین خود بخود قرآن مجید کی تلاوت کر کے صحیح تلفظ سکھاتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سوال نمبر 1، حروف مفردات کتنے ہیں؟ جواب، حروف مفردات 29 ہیں۔ الف، بچوں، علم سیکھیں اور ٹیکنالوجی کو نیکی کے کاموں میں استعمال کریں۔ پیارے بچوں، دین اسلام ہمیں ہمیشہ آگے بڑھنا، پاک صاف رہنا اور دوسروں کی خدمت کرنا سکھاتا ہے۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ۔ پیارے بچوں، ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال سے ہم اپنا بہت سا وقت بچا سکتے ہیں اور دوسروں کے کام آ سکتے ہیں، اور یوں ڈھیروں نیکیاں بھی کما سکتے ہیں۔ علم، ایمان اور اخلاق، یہی ہے کامیاب مسلمان کی شناخت۔ ایسی ہی اچھی باتیں سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ بی بی بورڈ اور حمزہ ساتھ، آؤ سیکھیں مل کے اچھی بات۔ کیا بات ہے جی، چلیں اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج کا ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے الزام تراشی، اس پر گفتگو مبلغین بڑے پیارے انداز میں کر رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ کالز ہیں آپ کی، آئیے کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے۔ میرا ایک سوال تھا کہ جب سچ سامنے ہو اور الزام تراشی کا الزام لگایا جائے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ عدنان بھائی، جب الزام ہے تو برداشت ہی کرنا پڑے گا۔ صفائی دے سکتے ہیں تو آپ صفائی دیں اپنی کہ میں اس معاملے میں بری ہوں، جو الزام ہے وہ محض الزام ہے، یعنی اچھے انداز میں۔ اصل میں خرابی یوں ہوتی ہے شاہ صاحب، اگر ایک آدمی دیکھیں ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ الزام تراشی کے پیچھے جو ہے نا وہ حسد ہی کار فرما ہو، یعنی آپ کا دشمن ہی ہے، غلط فہمی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یعنی کسی آدمی نے آپ کے عزیز، آپ کے دوست، آپ کے بھائی کے کان بھر دیے آپ کے بارے میں، آپ کے ساتھ بہت اچھا ہے، ساری زندگی سے بہت اچھا ہے، آپ کے اس کے ساتھ تعلقات بھی بہت اچھے ہیں، لیکن کسی آدمی نے اس کو مس گائیڈ کیا، آپ کے خلاف جو ہے وہ بھڑکا دیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایک عام روٹین لائف جو ہوتی ہے اس کے اندر بندے کو اندازہ ہوتا ہے۔ اب اس نے اگر غلط فہمی کی بنا پر کسی کے یوں کہہ لیں کہ بتائی ہوئی بات پر اعتماد کر کے آپ کے متعلق کوئی بات کہہ ہی دی ہے، تو اب اگلا ریئیکشن کیا ہے؟
ایک تو یہ وہ تو پہلی غلط بات کر رہا ہے اور آپ کو یقین ہے, پتہ بھی ہے کہ یہ اس طرح کا معاملہ میں نے نہیں کیا. جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی سے وہ جی آپ نے فلاں آدمی کو میرے خلاف یہ بات کہی تھی, جی ایسا فلاں آدمی کو آپ نے میرے خلاف یہ بات کہی تھی, بھائی میں اس سے ملا ہی کوئی نہیں, مجھے پتہ نا اس بات کا, تو جی لہٰذا اس آدمی کا یہ کہنا یا تو اس آدمی نے اس کو غلط کہا ہے جی اور یا کسی اور آدمی نے میرے حوالے سے یہ بات کہی ہے اس کو, میں نے تو کہی نہیں. یہاں مطلب یہ اس طرح کی باتیں ہمارے معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں کہ کوئی آدمی آپ کو ملتا ہے, جی آپ نے میرے بارے میں یوں کہا تھا, بھائی کس کو کہا تھا, وہ فلاں آدمی کو کہا تھا, بھائی وہ تو مجھے ملا ہی نہیں. اب ایک تو یہ ہے کہ اس نے بات کہہ دی اور آپ اچھے انداز میں سن کر اس معاملے کو رفع دفع کریں کہ بات یہ ایسے نہیں ہے. دوسرا انداز یہ ہے, اچھا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اور تم نے جو باتیں کہی ہیں میرے خلاف, وہ اس کا جواب کون دے گا, وہ فلاں وقت بھی تم نے, حالانکہ پہلے آپ اس کو درگزر کر چکے. جی اگر اس نے کہی بھی تھی, یا یہ ہے کہ جیسے اس نے کوئی الزام لگایا ہے آپ نے بھی اس پر الزام لگا دیا, اب معاملہ جو ہے نا وہ طول پکڑے گا اور یہ لڑائی جھگڑے کی طرف جائے گا, بات جو ہے وہ سنورنے کی طرف بننے کی طرف نہیں جائے گی. تو جب کسی شخص پر الزام لگایا جائے, اچھا بہت بڑے دل کے مالک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بعض اوقات اپنی صفائی بھی پیش نہیں کرتے, لیکن معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے, دیکھیں بعض اوقات بہت بڑے دل کے مالک لوگ ہوتے ہیں. اپنی صفائی تو دینا حق ہے نا, میں عرض کر ایک تو یہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کسی سے بڑا ایک قربت والا تعلق تھا, بڑا قریبی تھا, دوست تھا, ایک رشتہ داری ہے, اچھا سامنے والے کی رسپیکٹ بھی بہت زیادہ ہے, اب وہ پتہ چل گیا کان بھر دیے کسی نے, اب یہ اسے بات ہی نہیں کر رہا, الزام لگا ہے, کان بھرے ہیں, اب یہ بات ہی نہیں کر رہا. تو اس صورت میں کیا کیا جائے, کم سے کم اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ بھئی آپ تحقیق کر لیں, آپ ہی اس سے, اچھا کبھی یوں ہوتا ہے نا ناراض ہو کر بیٹھ گیا, اچھا وہ سامنے والے کو پتہ نہیں یار کیوں ناراض ہوا ہے, ایسے ہی تو بہتر نہیں ہے کہ اس کے پاس چلے جائیں اور اسی سے پوچھ لیں بھائی تم نے یہ کہا ہے یا نہیں کہا. یہ شاہ صاحب یہی بات ہے, یعنی ایک آدمی نے تو غلطی کر دی جی, لیکن جو سامنے والا بندہ ہے یہ اس غلطی کا ازالہ کر سکتا ہے, سامنے والے کی غلط فہمی بھی دور کی جا سکتی ہے. اس آدمی نے سراسر غلط کیا, لیکن جو آپ ری ایکشن دے رہے ہیں کیا وہ درست ہے؟ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جو معاملہ تھا اس کو سلجھایا جاتا. آپ دیکھیں اس کو نا یوں اگر ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اگر حاضری دیں, حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر الزام لگا, تو آپ نے اس کا کیا حل نکالا, فرمایا بھئی یہ بچہ اس سے پوچھ لو بتا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس الزام سے بری فرمایا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اسی طرح کا معاملہ کیا گیا, تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب پیدا فرمایا, چھوٹے بچے نے جو ہے وہ آپ کے بارے میں گواہی دی, تو آپ سے وہ الزام جو ہے وہ رفع ہوا. کہنے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شیطان نے شیطانی کی, انسانی صورت میں تھا وہ, یا غلط فہمی کی بنا پر اس نے وہ کیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, شریعت اس کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کر رہی ہے, تو ہر بندے کو چاہیے کہ وہ جو نبی پاک علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ہیں اپنے اچھے دوست کو, رشتہ دار کو, عزیز کو, بھائی کو اپنے آپ سے دور نہ کرے, بلکہ جو سب سے پہلی بات یہ ہے الزام تراشی کرنے کی بجائے جو صاحب معاملہ ہے نا پہلے اس سے پوچھ لیں کہ بھئی وہ آپ نے اس طرح کی بات کہی ہے. ایک یہ ہے کہ آپ سوال کر رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں, اور ایک یہ ہے اوپر سے تم مجھ سے باتیں کرتے ہو, پیار محبت کی, میرے دوست ہو, لیکن حقیقت میں میری جڑیں کھوکھلی کرنے والے تم ہی ہو. اچھا لیکن فلاں وقت تم نے یہ بات کہی تھی. کبھی ہوتا یہ ہے کہ صرف ہلکا سا نا انداز تبدیل ہوتا ہے اور سامنے والا نا بڑا بھڑک جاتا ہے. کہ ایک بھائی کا پتہ چلا کہ وہ جگہ امامت کرتے تھے کہیں, تو ان کے والد صاحب نے, امام صاحب کے جو والد صاحب ہیں وہ گرے اور ان کی نا پسلیاں ٹوٹ گئیں. اوہ اللہ اکبر. اچھا وہ کافی عرصے سے محنت کر رہے تھے مسجد میں, یعنی پڑھا بھی رہے ہیں, بڑا دینی کام وغیرہ جو بھی معاملات ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا وہاں پر جو خادم صاحب تھے نا, تو وہاں پر اچھا یہ طالب علم تھے, اسٹوڈنٹ تھے, ان کے جو ٹیچر آئے نا, استاد آئے, جو امام صاحب کے ٹیچر تھے وہ آئے اور انہوں نے بات چیت کی, کمیٹی کے جو بڑے تھے ان سے بات کی ہوگی. انہوں نے کہا کہ کیسے چل رہے ہیں بھائی وہ امام صاحب؟ انہوں نے کہا جی اچھے چل رہے ہیں, لیکن ابھی 3-4 چھٹیاں بھی کر لیتے ہیں, اور ابھی بھی گھر گئے ہوئے ہیں. اچھا اب یہ ایک رخ تھا تصویر کا.
اچھا جیسے ہی وہ امام صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو یوں ہوا. ہاں امام صاحب لال بھی لے, یہ ہوا کیا ہوا کیا ہے؟ تو اب وہ انہوں نے طلب کر لیا امام صاحب نے. ہاں بھئی آپ بتائیں جناب, آپ کو نہیں پتا کہ میرے والد صاحب کا کیا مسئلہ بنا ہوا, ان کی پسلیاں ٹوٹ گئیں اور وہ اس میں اس کیفیت میں, وہ جو انہوں نے سنا کر دیا. بعد میں جب سنا لیا نا تو جو آگے سے کمیٹی والے تھے انہوں نے کہا سرکار ہم نے تو آپ کی تعریف کی ہے, وہ چھٹیاں نہیں کرتے, 3-4 چھٹیاں تو ویسے ہی الاؤ ہیں, تو آپ کو مہینے کی 4 چھٹیاں ویسے ہی الاؤ ہیں, 3-4 آپ یہی کہا, اور یہ کہا کہ وہ ابھی گھر گئے چونکہ ان کے والد صاحب گرے ہوئے ہیں. تو جس بتایا نا جس بندے نے, اس نے اس تناظر میں بتایا کہ آپ کی شکایت آگے گئی ہے اور آپ کو بڑا ظالم ڈکلیئر کیا گیا ہے, آپ تو یوں نہیں کرتے یوں نہیں کرتے. تو ہوا کیا, وہ سنی سنائی بات تھی, تحقیق نہیں کی, جس کے بارے میں معاملہ تھا اس سے پوچھا نہیں. ایک دفعہ پوچھ لیا جائے نا مسئلے کا حل نکل آتا ہے. اب یہی اگر پوچھ لیا جاتا تو وہ جو ناراضیاں ہوئیں یا وہ یعنی غصہ ہوئے, وہ سامنے والا بیچارہ وہ یار ہو کیا گیا آج امام صاحب کا پارا کیوں اتنا ہائی چل رہا ہے, اللہ عافیت فرمائے. تو کبھی اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں. تو جو صاحب معاملہ ہے نا, جس کے بارے میں آپ کے کان بھر دیے گئے, ایک مرتبہ اس سے پوچھ لیں. یقین کریں کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ جب آپ اس سے پوچھیں گے نا, بات کا رخ ہی کچھ اور ہوگا, بالکل کچھ ہو رہا ہوگا. آپ کا اگر پارا یوں کر کے ہائی ہوا ہے نا تو ایک دم لو بھی ہو جائے گا, آپ نیچے آ جائیں گے اور آپ کہیں گے نہیں بھائی معاملہ واقعتاً ایسے نہیں ہے. تو پوچھ لیا جائے. جب پوچھیں گے اور پھر تحمل سے پوچھیں, آپ اپنے انداز سے پوچھیں گے تو سامنے والا بھی اپنے انداز سے جب جواب دے گا تو وہ کہے گا وہ ٹھیک ہے ایسے ہے تو پھر ایسے صحیح. ایسے نہیں کریں گے, دونوں ہی طرف جو ہے نا ایک دوسرے کا ادب احترام قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ رشتے برقرار رہیں گے. اگلی کال. سارے معاملے کا جو ہے نا وہ حل اپنے اندر برداشت پیدا کرنا بھی ہے. وہ تو نہیں آ رہی, وہ آئے گی, مشکل سے آتی ہے, مطلب کوشش کریں ہم بنا لیں نا شاہ صاحب, ذہن بنا لیں تو انشاءاللہ الرحمن آدمی پھر کوشش بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. بھول گیا ہے پھر یاد کرے کہ نہیں مجھے جو ہے نا وہ برداشت سے کام لینا ہے. تو بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے جلد بازی کے اندر معاملات خراب ہوتے ہیں. اگر برداشت بندہ پیدا کرے تو بہت سارے معاملات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ حل کر لیتا ہے. کیا بات ہے جی. آپ کوئی جملہ ایک فرما رہے تھے. شاہ صاحب میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ذہن بنا لیں کہ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا. چاہے رشتے ہوں, دوستیاں ہوں, تعلقات ہوں, آفس ہو, کام کرنے کی جگہ ہو, ایون کوئی بھی جگہ ہے نا, ایک طرف کی بات سن کے کبھی بھی فائنل ڈیسیجن کی طرف نہیں جائیں. پہلے بات کر لیں, تحقیق کر لیں, جو صاحب معاملہ ہے اس کی طرف چلے جائیں. بسا اوقات رشتہ داروں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوانے کے لیے مصر ہوتے ہیں, اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف کے کان بھریں گے کہ یہ ایسا, اور کوئی جا کر کان بھرے گا کہ یہ ایسی. تو آپ پہلے بات کر لیں سامنے والے سے, آپ پوچھ تو لیں بھائی معاملہ کیا ہے. اور وہ واقعی بات حقیقت ہے کہ بسا اوقات بالکل بات کا رخ ہی کچھ اور ہوتا ہے, تصویر کسی اور رخ پر ہوتی ہے اور ہمیں کسی اور رخ سے دکھائی جا رہی ہوتی ہے. تو پہلے بات کر لیں, ایک طرفہ بات سن کے فیصلہ نہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی, اگلی کال لیتے ہیں. شاہ صاحب یہ میرا ایک سوال تھا کہ الزام تراشی اور تنقید میں کیا فرق ہے؟ جزاک اللہ خیر. جواب ارشاد. الزام تراشی پر تو بات ہم کر ہی رہے ہیں, کسی پر جھوٹی بات لگا دینا, جھوٹی تہمت لگا دینا, بہتان لگا دینا. تنقید بھی اصل میں 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے اور ایک تنقید برائے تنقید ہوتی ہے. وہ تنقید بھی یوں کہیں کہ بسا اوقات دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بھی ہوتی ہے کہ بس موقع ملنا چاہیے, کوئی کمزوری نظر آنی چاہیے, کوئی ایسا موقع آئے تو بس اس کو جو ہے وہ رگڑ دیا جائے, دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا جائے. بسا اوقات تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. اس کے پھر ایک اپنے جو ہے وہ یوں کہیں کہ لوازمات ہیں. اگر کسی کی اصلاح مقصود ہے تو اسے اکیلے میں نرمی سے سمجھایا جائے گا, اور یوں نہیں کہ اب تنقید آپ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کریں, اور پھر آپ کہیں گے نہیں میں تو جو ہے وہ اصلاح کے لیے تنقید کر رہا ہوں. تو غور کر لیں کہ ایک تو آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے, آپ کس طرح اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں, اس پر غور و فکر کر لیں. چلیں جی, اللہ پاک عافیت فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ الزام تراشی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. کیسے بچا جائے قاسم بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الزام تراشی سے کیسے بچا جائے؟ سب سے پہلے تو اپنی غلطی کو تسلیم کیا جائے, اور دوسرا یہ کہ صبر کر کے اور خندہ پیشانی سے, اگر کسی نے آپ پر الزام لگایا تو آپ حسن ظن کا, حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑی اچھی طرح معاملہ ہینڈل کریں, نہ کہ بغیر تحقیق کے جس نے الزام لگایا آپ اس کے ساتھ لڑنے لگ جائے. جس طرح ابراہیم بھائی نے بات کی کہ اگر ایک طرف سے بات آئی ہے
تو دوسری طرف سے بات سنیں, اس کے مطابق ہی فیصلہ کریں. جی چلیں جی, الزام تراشی سے بچیں کیسے؟ ایک تو علم دین حاصل کر لیں, کچھ سیکھ لیں, کچھ پڑھ لیں, اللہ نے چاہا اس سے بھی فرق پڑے گا. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, اس سے بھی فرق پڑے گا. اچھا سنیں گے تو اچھا بولیں گے, الزام تراشی کی طرف جائیں گے ہی نہیں. ایک تو یہ ہے نا کہ الزام لگانے والا یہ اپنی قبر آخرت کے بارے میں بھی سوچے کہ میں الزام لگا رہا ہوں تو کیا کیفیت ہوگا. اچھا پھر دوسرا یہ کہ جو ایسے افراد ہیں اپنے آپ کو ان سے پیچھے کر لیں کہ جو بات بات پر الزام لگاتے ہیں. تو ایک ہے الزام لگانے والا اور ایک وہ ہے کہ جس پر الزام لگایا جاتا ہے. دونوں ہی اپنے آپ کو کیسے کریں گے؟ الزام لگانے والا بھی شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرے, قرآن و سنت کا مطالعہ کرے, علم دین حاصل کرے, اور جس پر الزام لگتا ہے, یعنی ہر مسلمان ہی اگر علم دین سے آشنا ہو جائے تو اللہ نے چاہا اس سے بہت سارے معاملات ہمارے حل ہو جائیں گے. ایک تو یہ. دوسرا اگر الزام لگ رہا ہے نا, الزام لگ رہا ہے تو اچھے انداز میں, جیسے بات بھی ہو رہی تھی, اچھے انداز میں اس کو ہینڈل کریں نا. آپ جہاں پر صفائی دینا بنتا ہے وہاں پر آپ صفائی دیں, جہاں پر خاموش رہنا بنتا ہے آپ کی خاموشی ہی بعض اوقات بہت بڑا جواب ہوتی ہے. سامنے والا بعض اوقات یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو بھڑکایا جائے, آپ پر الزام لگا, کچھ آپ اگلیں, کچھ بولیں, جیسی کچھ بولے تو آپ کی اس بات کو گرفت کرے اور پھر وہ کر دے, یعنی تباہی مچا دے. اب کیا ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ خاموشی اختیار کر لیں. آپ خاموشی اختیار کریں گے, وقت آپ کے پاس آئے گا, آپ اپنے وقت پر جب آپ جواب دیں گے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. تو اس انداز میں بھی بچا جائے. پھر ایسے افراد سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلی کال لیتے ہیں. میرا سب سے سوال یہ ہے کہ الزام تراشی کا متبادل کیا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں. الزام تراشی کا متبادل کیا ہے؟ الزام تراشی نہ کرنا. ٹھیک ہو گیا, الزام تراشی نہ کرنا. ٹھیک ہے بھائی, اگلی کال لیتے ہیں. ماشاءاللہ ثاقب صاحب, کھلے آنکھ جو ہے وہ ہم روز دیکھتے ہیں اور بہت اچھا پروگرام ہے, اچھے موضوعات ہوتے ہیں. اچھا میرا سوال یہ تھا کہ الزام تراشی کے کیا کیا نقصانات ہیں, اور آصف بھائی سے کلام کی فرمائش کرنی تھی. صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. کیا کیا نقصانات ہیں قاسم بھائی, کچھ بیان فرمائیں. الزام تراشی کے نقصانات یہ تو ایک یہ کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تقریباً ہماری گفتگو نقصانات پر ہی ہو رہی ہے, تو مزید کچھ آپس میں جو اعتماد کا رشتہ یہ ختم ہو جاتا ہے جی, اور اسی طرح مسائل حل ہونے کی بجائے مزید بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں اور نفرت پھیلتی ہے. اور اسی طرح اور بھی دیگر نقصانات جو ابھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی وہ بھی انسان پر لاگو ہوتے ہیں کہ جو کسی پر الزام تراشی کرتا ہے اس کو یہ وعیدیں ہیں. اس کے علاوہ ویسے بھی اس کے معاشرے میں بہت زیادہ نقصان پڑتے ہیں, محبتیں کم ہوتی ہیں, نفرتیں زیادہ پھیلتی ہیں. ٹھیک ہوگا جی, اگلی کال لیتے ہیں. میں محمد یاسر کراچی سے بات کر رہا ہوں. ثاقب شاہ صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا الزام تراشی کمزور انسان کی نشانی ہے, اور الزام تراشی اور ذمہ داری میں کیا فرق ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. اور آصف بھائی سے کلام کی فرمائش ہے, بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں, یہ کلام سنا دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. کیا کہیں گے عدنان بھائی؟ الزام تراشی کمزور شخص کی نشانی ہے. میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا, جو معاشرے میں جو کچھ کر نہیں سکتے, تو وہ دوسروں کو بھی دیکھ نہیں سکتے نا کوئی آگے بڑھ جائے, تو یوں بھی الزام لگایا جا سکتا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں اسباب تو مختلف ہوتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جی, انسان جو الزام تراشیاں کر رہے ہیں انہیں اس کے نقصانات پر, اس کے گناہ ہونے پر, اس کے عذاب پر, اس کی وعیدات پر نظر رکھنی چاہیے. اور جو دوسرا اس کے اندر حسد والا جو معاملہ کار فرما ہوتا ہے, اس سے بھی دیکھیں جیلس سے ہونے کی بجائے, حسد کرنے کی بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں. آپ جس چیز میں کسی بندے سے حسد کر کے, الزام تراشی کر کے, یا اس پر جو ہے اس کو ڈی گریڈ کر کے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی نہیں بڑھ سکتے. کہ یوں کسی آدمی کو بے عزت کر کے اس پر جو ہے وہ الزام تراشی کر کے آدمی آگے بڑھ سکے, یہ بعض اوقات جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے تو ہوگا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ انسان کی آخرت کو بھی تباہ کرتی ہیں اور دنیا کا جو اس کا سٹیٹس ہوتا ہے اس کو بھی تباہ و برباد کرتی ہیں. تو ہمیں اس کے نقصانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. دیکھیں بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں ون لائن جو ہے نا ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چھوڑ دینے کی چیز ہے, یہ گناہ ہے. اب اس کے اندر حقیقت یہی ہے کہ اس کو چھوڑنا ہے.
بظاہر بعض اوقات اس کا نقصان ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بعض چیزوں کے اندر نا منافع بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، فائدے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے دنیاوی طور پر تو اس کا نقصان ہے، میں الزام لگا کے کسی آدمی کی پوسٹ چھین کر اس پر فائز ہو سکتا ہوں، یہ مجھے فائدہ ہے، لیکن اسلام ایسے فائدے کا آپ کو جو ہے نا وہ ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ سود کے اندر فائدہ ہے یا نہیں؟ بظاہر فائدہ ہے، لیکن اس میں اور آپ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم فائدہ سمجھیں، لیکن شریعت اس کو کہتی ہے یہ فائدہ نہیں، یہ دوزخ کی آگ ہے، یہ حرام ہے۔ تو میری بات غلط ہے، ہماری سوچ غلط ہے، درست وہ ہے جو اللہ رسول کا فرمان ہے۔ الزام تراشی ایک وہ گناہ ہے جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، پھر اس کی شناعتیں الگ الگ ہیں، یعنی الزام تراشی کی جو مختلف اقسام ہیں، جیسے مثال کے طور پر کسی پر کفر کا الزام لگا دینا، کسی پر شرک کا الزام لگا دینا، کسی پر جھوٹی تہمت لگا دینا، یعنی ایک پاک باز عورت ہے اس پر جو ہے وہ گناہ کی تہمت لگا دینا، پاک باز مرد ہے اس پر گناہ کی تہمت لگا دینا، گناہ کا الزام دھر دینا اس پر، مختلف طرح کی جو چیزیں ہیں ان کے مختلف عذابات ہیں، اس کی ترغیب کہیں نہیں ہے، چھوڑنے کی ترغیب ہے، اور اس سے بچنے پر، اس کے اندر جا پڑنے پر وعیدات ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے بندے کو چاہیے اپنے آپ کو بچائے ان چیزوں سے، اور جہاں تک ہو سکے بچائے، اللہ کریم کی بارگاہ کی طرف لو لگائے، جو کرنے کے کام ہے۔ شاہ صاحب امیر علیہ السلام بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ جو ہے وہ کرنے کے کام نہیں کرتا تو پھر نہ کرنے کے کاموں میں جا پڑتا ہے، اور یہ جو الزام تراشیوں والے کام ہے نا، یہ ایسے ہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کا مقصد جو ہے اسی طرح کی چیزیں ہوتا ہے، ورنہ اگر وہ کرنے کے کام ہیں، اگر ان کی طرف توجہ کریں تو یہ اس طرح کے فالتو کاموں کی طرف بندہ جو ہے وہ آئے گا جائے گا ہی نہیں۔ درست فرمایا آپ نے۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ میری گزارش آصف بھائی سے ہے، کائنڈلی ایک کلام سنا دیجئے، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ میری آصف بھائی سے ناظرین سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں۔ میں شہر حرم میں آیا ہوں، میں شہر حرم میں آیا ہوں۔ آصف بھائی یہ شہر حرم کون سا ہے؟ صحن حرم ہے نا؟ جی ہاں، صحن حرم، چلیں جی، یہ صحن حرم ہے۔ چلیں اگلی کال لیتے ہیں جی۔ مجھے کلام سننا ہے، اور ماشاءاللہ آصف بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں، شالا وسدہ رہے میرا سونا حرم۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ شہر یار اتاری گندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں، سید صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آصف بھائی سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کو سب سے خوبصورت کون سا کلام لگتا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ جی آصف بھائی، سب سے زیادہ اچھا کلام آپ کو کون سا لگتا ہے؟ 2 یا 3 کلام تو ایسے جو سر فہرست ہے، لیکن انہی میں سے کلام اعلیٰ حضرت ہے، کیا ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے جی۔ اگلی کال لیتے ہیں جی۔ کالر کیا محمد متاری پنجاب پنڈی بٹیا سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، اللہ کریم سب کو سلامت رکھے۔ آصف بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں۔ صد شکر آج اوج پہ تارا ہے وقت کا، فضل خدا سے میں بھی چلا شہر مصطفیٰ اور منقبت حضرت امام جعفر صادق، جزاک اللہ خیرہ۔ آصف یہ کلام ہے ذہن میں انشاءاللہ۔ اگلے کالر کیا کہہ رہے ہیں جی ہمیں؟ مجھے یہ کلام سننا ہے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا۔ یہ سائیں ضرور مجھے کلام سنا دیں۔ ٹھیک ہو گیا سائیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی آپ کے۔ بھائی اگر کوئی کسی پر پیسوں کا الزام لگائے اور جس پر الزام لگایا ہو وہ انکار کرے تو کیا کریں؟ شرعی رہنمائی لیجیے جی، دارالفتاء اہل سنت میں رابطہ کیجیے، انشاءاللہ مفتیان کرام آپ کی شرعی رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آصف بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، اے وجہ تخلیق کائنات۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، بہت شکریہ آپ کا۔ محمد طیب مغل صاحب ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی آپ سب کی بارگاہ میں محبت برا سلام، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل خیر و عافیت سے ہیں جی، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے۔ کہہ رہے ہیں جی ایک چھوٹی سی گزارش تھی، اگر پوری کر دی جائے، شاہ صاحب عظیم بھائی کا اسٹوڈیو کلام چلا دیں، وہ جو چاہیں چاند کو توڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا۔ یہ کلام ٹائم کم ہونے کی وجہ سے نہیں چلایا، تو اب لازمی چلا دیں۔
اچھا جی، آپ کی بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. میں ٹیم سے عرض کرتا ہوں، ایک دم اس کو لینا تلاش کرنا بھی ایک کام، پھر آنر کرنا بھی ایک کام ہے. بہرحال جیسی ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اچھا جی، میں محبوب علی، یہ سندھ سے ہیں جی، کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا اور بڑی حوصلہ افزائی بھی فرمائی. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ثاقب بھائی سلسلہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ پاک مزید ترقیاں عطا فرمائے، آمین آمین. موضوع بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اچھا جی، کلام سنا دیں تو کجا من کجا. یہ ہیں جی دعاؤں کے طلبگار ہیں، زید اسلم صاحب ہیں جی. سرگودا سے میسج آیا ہے. السلام علیکم، محمد نام انہوں نے اپنا لکھا ہے جی، محمد سرگودا سے. ٹھیک ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. کہہ رہے ہیں جی کیا حال ہے آصف بھائی، قیامت مرحبا. دل مدینہ مدینہ باغ مدینہ ہو گیا جی. آصف بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. اللہ پاک آپ کو جلد مکہ مدینے کی بادب حاضری عطا فرمائے. اچھا جی، آصف بھائی یہ کلام سنا دیں، جا کر کوئی طیبہ میں یہ آقا کو بتا دے. اچھا جی، انکل آصف بھائی یہ نعت سنا دیں. انکل بھی، آصف بھی اور بھائی بھی. ٹھیک ہے، انکل آصف بھائی یہ نعت سنا دیں، میرا عشق بھی تو میری جان بھی تو. بہت شکریہ جی، آپ کا اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے. آپ سب حاضرین کی بارگاہ محبت برا سلام. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. کہہ رہے ہیں جی آصف بھائی تشریف لائے ہیں جی، بہت شکریہ. آصف بھائی یہ گزارش ہے، یہ سنا دیں، سائیاں نظر کرم دیا کر سونیا. سائیاں نظر کرم دید کر سونیا. یہ الفاظ تو یہی لکھے ہوئے ہیں، اب آپ بہتر سمجھیں گے کیا الفاظ ہو سکتے ہیں. بہرحال جی اللہ پاک اسی سال سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے. زین شہزاد اتاری ہیں لیا سے، کہہ رہے ہیں جی پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، ایک کلام سننے کی خواہش ہے، پھر کے گلی گلی تباہ. اوکے جی. اچھا جی، فیصل آباد سے ہے جی آج میسیج. کہہ رہے ہیں آج کا موضوع بہت ہی زبردست ہے، جو سب نے مدنی پھول دیے مدینہ مدینہ، الزام تراشی کے موضوع پر. انہوں نے منقبت سننی ہے جی امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سیالکوٹ سے ایک میسیج آیا ہوا ہے جی، ماشاءاللہ آج کا سلسلہ دیکھنے کی بھی سعادت حاصل ہو رہی ہے. آج کا موضوع بہت اچھا ہے اور احساس ہے کہ اللہ پاک تمام مبلغین کو جزائے خیر عطا فرمائے، مرشد کریم کا فیضان عطا فرمائے. آج کے موضوع کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بھائی شادی کے بعد اپنی بہنوں کے جانی دشمن بن جاتے ہیں اور گھر آئی بہنوں کو الزام لگا کر گھر سے نکال دیتے ہیں اور ان کے ڈر کی وجہ سے شادی شدہ بہنیں اپنے میکے جانا چھوڑ دیتی ہیں، تو اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. اللہ اکبر. کلام بھی سننا ہے انہوں نے جی، غم ہو گئے بے شمارہ کا. کیا کہیں گے عدنان بھائی، یہ بڑا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے جو اس طرف توجہ بھی کرائی جا رہی ہے. اس پر تو امیر علیہ سنت سے رہنمائی لینی چاہیے. واقعی ہمارے معاشرے کا بعض افراد کا اس طرح کا ذہن ہوتا ہے اور یہ سراسر ظلم اور زیادتی پر مبنی معاملہ ہے. دیکھیں، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ رسول کا حکم ہے. نبی پاک علیہ السلام کی بہت پیاری تعلیمات ہیں. خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک اپنی رضائی بہن کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا انہیں عزت دینا، وقار دینا، بٹھانا اپنے پاس، اپنی چادر کو بچھا دینا اور ایسے جو ہے نا سر جھکا کے ان کی باتیں سنتے رہنا اور آنسو بہانا، اپنی والدہ کا پوچھنا، دیگر جو ہے وہ ساری باتیں کرنا. پھر جب وہ جانے لگیں تو ریوڑ بکریوں کا عطا فرمانا. نبی پاک علیہ السلام کا مبارک انداز تو یہ ہے. پھر بہنوں کی پرورش، اس کے متعلق خاص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے والد کے لیے بشارت ہے بیٹیوں کی پرورش کی، ایسے ہی اگر بھائی کی کفالت میں اس کی بہنیں آ جائیں تو نبی کریم علیہ السلام نے 1 2 3 اس طرح جو ہے وہ ان کے بارے میں بھی فرمایا ایسا بندہ جو ہے وہ جنت میں اللہ کریم میرا اسے پڑوسی بنائے گا. یوں انگلیاں جوڑ کر ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے. بہنوں کے متعلق بھی ہے، پھوپھی کے متعلق بھی ہے، بیٹی کے متعلق بھی یہی بشارت موجود ہے. تو اسلام تو ہمیں یہ جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں وہ کمزور جان ہے اور بہن جو ہے نا وہ بھائی کی بعض اوقات چھوٹی سی بات سے نا بہت خوش ہو جاتی ہے. آپ نے اس کو عید پر یا اور کسی اس طرح کے معاملے پر کوئی چھوٹا موٹا بھی تحفہ دے دیا نا، وہ اسی پر یوں کہہ لیں کہ وہ اتنا خوش ہو جاتی جیسے پتہ نہیں دنیا جہان کی آپ نے اس کو جو ہے نا وہ دولت نعمت دے دی ہے. اس کی نظر اپنے بھائی کی طرف ہوتی کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ جو ہے نا یہ. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ
جو آپ نے تیکھا ایک جملہ کہا ہوتا ہے نا، وہ ساری زندگی کے لیے اس کے قدم آپ کے گھر کی طرف اٹھتے اٹھتے رک جاتے ہیں آپ کے اس جملے کی وجہ سے۔ حسن سلوک کا بھی حکم ہے، اور یاد رکھیں یہ ان ذی رحم جو ہے رشتہ دار ان میں داخل ہیں، ان کے ساتھ بھلائی پر آپ کے رزق میں اضافے کی نوید اور بشارت ہے، اور ان کے ساتھ قطع تعلق انہیں اپنے سے دور کر دینے پر رزق میں تنگی کے سے ڈرایا گیا ہے۔ تو اس طرف بھی نظر رکھتے ہوئے کہ میرے گھر میں میری بہنیں آئیں گی، اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، یہ سوچ کر بھی بندے کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور دیکھیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، بہنوں کے اپنے حقوق ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی باتوں میں آ کے یکسر اپنی بہنوں کے ساتھ اس طرح کا بہن بھائی رشتہ دار عزیز و اقارب جتنے ہیں، والدین کے ساتھ بھی بعض لوگ قطع تعلقی کر لیتے ہیں، یہ رشتے چھوڑنے کے نہیں، یہ نبھانے کے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس طرف نظر رکھیں، اپنی بہنوں کے لیے شفقت، مہربانی اور ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آنے والے بنے۔ اس کی برکتیں آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں بھی دیکھیں گے۔ جو نادان اس طرح کرتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، ان سے یہ گزارش ہے کہ پلیز ایسا نہ کریں۔ آپ ان بہنوں کا زخم سمجھیں، اور کل اگر آپ کے ہاں بھی اولاد ہوتی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایسا آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ کرتی ہے، یا آپ کا بیٹا اپنی بہن کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، اسے آنے سے روک دیتا ہے، مجھے بتائیں آپ پر کیا گزرے گی؟ اس کا تو سب کچھ آپ ہی ہے نا بہن، اور پھر جب دوسرے گھر میں ہے، اپنے سسرال میں ہے، تو وہاں پر ایک بہت بڑی ڈھارس سی ہوتی ہے کہ میرے بھائی ہیں نا میرے سر پر، تو خاندان میں بھی اسے رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ جب آپ ہی رسپیکٹ نہیں دیں گے پھر خاندان میں کہاں رسپیکٹ ہوگی؟ اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کیفیت ہو، تو اگر کبھی اس طرح کر دیا نا تو چلے جائیں بہن کے پاس، بڑے دل والی ہوتی ہیں، اور پھر والدین میں سے کوئی نہ ہو یا دونوں نہ ہوں، تو پھر تو ایک اور اس پر قیامت ہوتی ہے کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے دروازے آپ نے بند کر دیے ہیں، وہ سلگتی رہے گی، روتی رہے گی آپ کی یادوں میں، آپ کو یاد کرتی رہے گی، بلکتی رہے گی۔ ایسا نہ کریں۔ اللہ پاک عافیت فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور اگر کبھی دل آزاری کر بیٹھے ہیں تو توبہ بھی کر لیں اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی، اور بہن سے جا کر معافی بھی مانگ لیں۔ کوئی بات نہیں، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، کوئی چھوٹا نہیں ہوگا۔ اللہ کے لیے آپ یہ عمل کریں، آپ دیکھیں اللہ پاک آپ کی رزق میں کتنا اضافہ کرتا ہے، اللہ پاک آپ کو خوشحالیاں کتنی عطا کرتا ہے، آپ بہن کا دل خوش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کا بہت کچھ اللہ نے چاہا تو ملے گا، دنیا میں بھی بھلائیاں ملیں گی انشاءاللہ، آخرت میں بھی بھلائیاں ملیں گی۔ بہرحال جی، عثمان بھائی ہیں حسین کوٹ سے، کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے جی، بہت شکریہ۔ ایک کلام کی فرمائش ہے، بہار جہاں فضا تم ہو۔ اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ پاک آپ سب کو پیارا پیارا کعبہ اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین جی۔ انہوں نے کلام سننا ہے، جو گزری ہے وہ کس کس کو سنائیں یا رسول اللہ؟ یہ عبد الحمید بھائی ہیں جی۔ اچھا جی، نعت سرور سبز گنبد دے کر، نعت سرور اچھا سبز گنبد دیکھ، نعت سرور لکھ رہا ہوں، نعت سرور سبز گنبد دے کر، ٹھیک ہے جی۔ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، یہ شعیب مشتاق بھائی نے میسج کیا جی، کہہ رہے ہیں جی آج کا ٹاپک الزام تراشی بہت اچھا ہے اور انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ کسی کا کردار خوش کرنا، اچھا جی، اچھا کردار کشی کا شاید فرمانا چاہ رہے ہیں، کسی کا کردار خوش کرنا بھی الزام تراشی میں آتا ہے؟ یہ کردار کشی کرنا، کردار کشی کو شاید فرمانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے نعت کا بھی کہا ہے کہ نعت سرکار کی طرف سے، یہ کلام بھی سنا دیں، یہ کیا ہے، کون سا کلام ہے؟ نعت سرکار کی طرف سے ایک کلام یہ ہے، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں۔ اچھا، یہ ہو سکتا ہے جی، چلیں جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا سا ایسا لکھیں گے کہ ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، تو پڑھنے میں ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں جی۔ آصف بھائی سے گزارش ہے، تنم فرسودہ یہ کلام سنا دیں۔ اچھا جی، امیر السنت، اچھا یہ کیا کہہ رہے ہیں، غیبت اور بدگمانی میں کیا فرق ہے؟ اچھا جی، دندہ شاہ بلاول سے ہیں، امیر السنت سے آخری مرتبہ آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ میری اگر ملاقات کا فرما رہے ہیں تو کچھ ٹائم قبل ملاقات ہوئی تھی پیر صاحب، مدنی مذاکرہ فرمانے کے بعد میرا جدول تھا مدنی مذاکرے میں، تو پیر صاحب نے شفقت فرمائی تھی، اور یہ فیضان مدینہ میں جو رمضان حال ہے یہاں ہی ملاقات ہوئی، اور پھر پیر صاحب مجھے اپنے ساتھ
आस्ताने की तरफ भी लेकर गए। ये भी शफकत फरमाई कि पीर साहब ने मेरा हाथ थामा और मुझे अपने साथ लेकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त बड़ा प्यारा वक्त था कि जब पीर साहब ने थामा और मुझे अपने साथ गुफ्तगू फरमा रहे थे। एक अहम बात पर हम गुफ्तगू फरमा रहे थे, पीर साहब की बारगाह में नहीं अर्जी पेश की थी, तो करते करते मुझे अपने साथ आस्ताने की तरफ लेकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह तो मुलाकात हुई, लेकिन इसको कुछ टाइम हो गया। कह रहे हैं जी सवाल ये है कि अगर कोई हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और हम उसे पलट कर कुछ नहीं कह सकते इसलिए कि रिश्ते ख़राब होंगे और हम खामोशी से बर्दाश्त कर लेते हैं और अल्लाह पर भरोसा करते हैं कि अल्लाह बेहतर इंसाफ करने वाला है, तो क्या इस पर भी कोई अजर या सवाब है? अदनान भाई सब्र कर लें आप। देखें बाज़ औक़ात जो है ना वो यूँ कह लें कि हर जगह सब्र करने का नहीं होता। एक आदमी जो है वो आप पर इस तरह की तोहमत लगा रहा है, इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप पर सज़ा भी हो सकती है। यानी एक तो शरई मामला जो है वो है, गुनाह वाला तो है ही है, गुनाह की तोहमत लगाई जा रही है और चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जी, चोरी का लगा दिया। हाँ जी, तो या तो रकम देनी पड़ेगी। अब आप नहीं जी मैं तो बस मैं क्या बचा रहा हूँ, पर ठीक है जी रिश्ता अल्लाह के बंदे यहाँ सफाई पेश करनी है आपने। एक आदमी क्या भाई ये तो शराबी आदमी है, अब इस पर जो हद है और दीगर जो मामलात है, नहीं जी बस मैं तो इसने कह दिया, अब अगर मैं कहूँगा जनाब भाई आपकी कोई तारीफ थोड़ी कर रहा है कि बड़ा नेक आदमी है तो आप कहें जी मैं आज ही करता हूँ। यहाँ आपने खामोश नहीं रहना, उस बंदे के इल्ज़ाम है तो आप उसको कहेंगे कि भाई ये गलत है, ऐसा नहीं है। देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है, अब आप जब ये इस तरह का मिजाज बना लेंगे, बाज़ औक़ात फर्जी सवाल भी होते हैं जी। अगर आपने जवाब दे दिया तो रिश्तेदारी टूट जाएगी, हो जाएगा, और अगर उसने बर्दाश्त कर लिया फिर क्या होगा? जेल में। फिर वो हार पहनाएंगे। तो जो जैसी सूरत हाल हो उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए। ये वो एक तरफा वाली बात है। अगर आप जवाब देंगे तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, और अगर जवाब नहीं देंगे फिर क्या होगा ये भी तो बताएं ना जी। फिर सारा जमाना ये कहेगा कि भाई ये बड़ा सूफी बना फिरता है, हकीकत में तो ये है जी। वो जिस आदमी ने कहा था बोलता ना उस वक्त कि मैं ऐसा नहीं हूं, चुप करके बैठा रहा, इसका मतलब ऐसा ही है। यानी या तो आप अपना बेड़ा गर्क करवा लें रिश्तेदारी को बचाते बचाते। बाज़ औक़ात ऐसा होता है सच बोलने के अंदर आफियत होती है, दुरुस्त बात करने में, अच्छे अंदाज को इख्तियार करने में। और जब हम सहाबा किराम अलैहिमुर्रदवान का जो मामला देखते हैं ना वो भी ऐसा ही था। एक सहाबी रसूल आए हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, उन्होंने कहा ये 1 से 2 सहाबा किराम अलैहिमुर्रदवान के मुतालिक है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल मुबारक हुआ उन्होंने आके कहा कि जी मैं हज़रत उमर फ़ारूक से मैंने उनको सलाम किया, मेरे सलाम का जवाब ही नहीं दिया जी इन्होंने। तो अब ये मामला क्या था? वो कहा जी ठीक ही है जी, ऐसा ही है मामला। ये नहीं, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं चला कब इन्होंने सलाम किया, मुझे पता ही नहीं। उन्होंने कहा जी मैंने सलाम किया। फरमा रहे मुझे नहीं पता भाई, मैं तो एक मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछना था, मैं तो वो सोच रहा था, और सरकार अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ लेके मुझे पता ही नहीं चला आप कब गुजरे यहाँ, कब मुझे सलाम किया, मुझे मालूम ही नहीं। सफाई दी ना उन्होंने, बताया कि भाई मेरे साथ ये मामला मैं नहीं जानता। और फिर जब उन्हें याद करवाया गया वो लोग ठीक है जी, फिर आगे जो है ना वो एक तवील वाकया है। तो हर जगह जो है ना ये नहीं होता कि जी ठीक है आपने जो कह दिया मैंने मान लिया, ये नहीं होता। बाज़ औक़ात जो है वो उसका नुकसान सामने आ रहा होता है, तो जैसी कंडीशन हो, जैसी सूरत हाल हो उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। सबसे बेहतरीन बात यह है कि किसी आलिम दीन से पूछें शरीयत अब मेरे मामले में क्या कहती है, तो उसका किया जाए। चलें जी, हाजिर हैं दर दौलत पे गदा इस कलाम की भी फरमाइश आई है जी। प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की तमाम बीमारियों से अल्लाह पाक बचाए। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने दुआओं से नवाजा है सफ़ आ रहा इस कलाम की फरमाइश है आप। अच्छा जी, मेरा ये सवाल है कि जब किसी भी रिश्तेदार को कॉल करें तो हम ही करते हैं और आगे से कभी उसकी कॉल नहीं आती, तो हमें क्या करना चाहिए? कॉल करनी चाहिए या कॉल छोड़ देनी चाहिए? सवाब पे नजर रखें, आपको सवाब मिल रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, करते रहें। खैर और भलाई के कामों में सबकत करनी चाहिए। अल्लाह करीम ये मौका आपको दे रहा है नेकी करने का, तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। जी जबरदस्त हो गया। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, इस कलाम की भी फरमाइश आई है जी। अच्छा जी, एक सवाल ये अर्ज करना है कि हमें हजरत इमाम मूसा काजिम वाला स्टूडियो कलाम सुना दें। चलें जी, आपकी फरमाइश को भी हमने सुन लिया है, पढ़ लिया है, उम्मीद हमारी टीम ने भी सुन लिया होगा जी। कह रहे हैं जी अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी पूरी टीम को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक सबको बार बार मक्के मदीने की बात अब हाज़िरी अता फरमाए। चकवाल से एक मैसेज आया हुआ है जी, मोहब्बत भरा सबको सलाम है जी। वालेकुम अस्सलाम।
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر. اچھا جی یہ آپ نے جواب بھی محبت بھرا دیا؟ نہیں، یہ اگر کوئی محبت بھرا سلام کہے تو پھر جواب کیا ہونا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ، آپ نے توجہ دلائی، بہت شکریہ آپ کا. اچھا اصل ٹائم تھوڑا ہے اور میسیجز بہت سارے ہیں، ابھی تو کمنٹس بھی نہیں لیے، اور آصف بھائی بھی تیار ہیں. بہت سارے میسیجز ہیں ہمارے پاس آج تو ماشاءاللہ. آپ بزرگوں کی برکتیں ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی سارے لے لوں. اس جلدی میں بھول گیا. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ نے یاد دہانی کروائی ہے جی. اچھا جی آپ نے جامعۃ المدینہ کیوں چھوڑا؟ اب کون ناظم صاحب ہیں؟ یہ انشاءاللہ پھر آپ کو کبھی بتائیں گے ہم. ظاہری بات ہے مدنی چینل پر آنا ہوتا ہے. یہاں پر جب ہوں تو پھر میں ایک وقت میں 2 جگہ جانے سے رہا. ایک وقت میں ایک ہی جگہ پر پایا جاؤں گا، یا یہاں ہو سکتا ہوں یا پھر جامعۃ المدینہ میں ہو سکتا ہوں. تو اس لیے مجھے جامعۃ المدینہ سے معذرت کرنی پڑی. یہاں حکم تھا، بڑوں کی طرف سے بھی حکم تھا، تو پھر میں نے اسی کو انتخاب کیا. اور پھر الحمدللہ ہم دعوت اسلامی والے ہیں. دعوت اسلامی والے کا، ہر دعوت اسلامی والے کا یہی ذہن ہوتا ہے، جہاں جس کی ضرورت ہو، جہاں حکم ہو، یا بڑوں کا جہاں پر حکم ہو کہ یہ کر لیا جائے وہ کر لیا جائے. عافیت اسی میں ہوتی ہے. اچھا جی خاک مدینہ ہوتی، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی. سائیاں نظر کرم، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے جی. اچھا جی پروگرام بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے آپ کا جی، بہت شکریہ جی. اگر بہن یا بھائی کے گھر کو توڑنا چاہیے تو اس بہن کو کیا کرنا ہے؟ بالکل نہیں توڑنا چاہیے کسی بہن کا گھر، کسی بھائی کا گھر. کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کا گھر توڑ دیں. اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے. دل بے چین، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. میں کچھ کمنٹس آج لوں گا. آج تو ہمارا سیگمنٹ بھی ہوتا ہے، میں سیگمنٹ بھی شاید نہ لے سکوں. ایک مدی چینل کے ناظرین میں سے ہمارے ساتھ آج سے بھی ایک اسلامی سیگمنٹ کرتے ہوتے ہیں، لیکن ٹائم ہمارا بہت مختصر ہے جی. کاشف خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی محسن سعید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی فرمانے کا. عمر شوکت بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. حسین جان بھائی ہیں، اویس بھائی ہیں، حافظ بابر بھائی ہیں. اچھا جی رشید بھائی جی، آصف بھائی بھی ہیں. آصف بھائی بھی ہیں ہاں جی بالکل ہمارے ساتھ ہیں جی. اچھا جی محمد رمضان بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی. فراز نظامی بھائی ہیں، یہ ایک سیگمنٹ کرتے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. آج ان کا سیگمنٹ ہے، ایک لفظ یہ بتاتے ہیں، آپ نے اس پر شعر سنانا ہے. اللہ علی جس میں آتا ہو، ایک شعر ویسے ہی سنا دیں بغیر طرز کے، جس میں علی آتا ہو. لے لیا ہم نے سیگمنٹ. آپ بھی کہیں آخر میں سناؤں گا. علی آتا ہو جس نام جی شعر میں کوئی ایسا شعر. کیا نصیب ہے ان چاروں کے اس میں، یا نام کوئی بھی شعر، کوئی سا بھی شعر ہو جس میں حضرت علی کا نام آتا ہو. بول بالے میری سرکاروں کے. چلیں جب تک آپ سنا دیں. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، اس سمت دیکھیے وہ علاقہ علی کا ہے. کیا خوب تیرا گھر ہے، داماد علی تیرے، زہرا تیری دختر ہے. واہ واہ. عابد علی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ظفر مغل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی. حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. اچھا جی ملک بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بہت سارے آج میسیجز ہیں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آج سب کے کمنٹس نہیں لے سکوں گا. میں چاہ رہا ہوں کہ آصف بھائی سے کچھ کلام سن لیے جائیں. آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی. آصف بھائی ہی کی طرف پڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں. صد شکر آج پہ، صد شکر آج پہ تارا ہے بخت کا. صد شکر آج پہ تارا ہے بخت کا. فضل خدا سے میں بھی چلا شہر مصطفیٰ، شہر مصطفیٰ. کرنے طواف خانہ کعبہ کا 7 بار، کرنے طواف خانہ کعبہ کا 7 بار. اور چومنے کو خلد کے پتھر کو بار بار، اور چومنے کو خلد کے پتھر کو بار بار. سویا نصیب اپنا جگانے کو مرحبا. فضل خدا سے میں بھی چلا شہر مصطفیٰ،
شہر مصطفیٰ لبیک کی صدائیں لگانے کے واسطے کعبے میں اپنے سر کو جھکانے کے واسطے اور بخشوانے اپنے سبھی جرم اور خطا فضل خدا سے میں بھی چلا شہر مصطفیٰ چلا شہر مصطفیٰ وہ جانیاں سنہری نظر میں بساؤں گا رو کر میں اپنا حال نبی کو سناؤں گا نبی کو سناؤں گا وہ جانیاں سنہری نظر میں بساؤں گا رو کر میں اپنا حال نبی کو سناؤں گا ہر غم سے مجھے دیکھ نہ کر دیں گے وہ رہا فضل خدا سے میں بھی چلا شہر مصطفیٰ چلا شہر مصطفیٰ فضل خدا سے میں بھی چلا شہر مصطفیٰ فضل خدا سے میں بھی چلا شہر مصطفیٰ چلا شہر مصطفیٰ کیونکہ مدینے سے بلا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی بس مدینے والا ہی بولوا رہا ہے مدینے والا ہی بولوا رہا ہے مدینے سے بولاوا رہا ہے آئی پھر یاد مدینے کی رلانے کے لیے دل تڑپ اٹھا ہے دربار میں جانے کے لیے مشکل ہے اگر میرا طیبہ میں ابھی جانا ہے باد صبا میری آہوں کو تو جانے دو کہاں ہو یا رسول اللہ 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 گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ گھٹائے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ
رسول اللہ کہاں ہو یا رسول اللہ میرے امام جعفر پیارے امام جعفر 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 ملت کے رگے نماگے حسرت امام جعفر ملت کے رہنما ہے حضرت امام جعفر سردار اولیاء ہے سردار اولیاء ہے حضرت امام جعفر سردار اولیاء ہے حضرت امام جعفر صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق 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 صدیق کے کرم سے ان کا لقب ہے صادق فاروق کی عطا ہے فاروق کی عطا ہے حضرت امام جعفر فاروق کی عطا ہے حضرت امام جعفر میرے امام جعفر پیارے امام جعفر حضرت امام جعفر پیارے امام جعفر سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کی تربت پر اپنی کروڑ رحمتیں نازل فرمائے, آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہم سب کو مستفیض فرمائے. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آج کا پروگرام بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, دانستہ غیر دانستہ طور پر ہماری ہر خطا کو اللہ پاک معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کچھ فرما رہے ہیں؟ غلطی کی تصحیح کرنا چاہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ ان پر الزام لگا تو بچے نے گواہی دی تھی. ایسا نہیں ہے, وہ حضرت ابن جریج جو ہیں جریج ان کے بارے میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو الزام لگا تھا وہ عورت نے خود نے اقرار کیا تھا کہ یہ جھوٹا الزام ہے. ٹھیک ہو گیا جی, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. مصطفیٰ جان رحمت ملا کو سلام شمع بز میں ہدایت ملا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت ملا کو سلام شمع بز میں ہدایت ملا کو سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام متقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام شب اسرا کے دولت پہ دائم دور شب اسرا کے دولت پہ دائم درود روشائے بز میں جنت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب آمد ہو ہاں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے ہر ہزار مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے